السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ میں عمرہ پر جا رہی ہوں۔ ابھی نہیں جا رہی، میں عید کے سیکنڈ ڈے جاؤں گی، اللہ خیر کرے تو 22 مارچ کو انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ کی شاپنگ کر رہی ہے، اور میں نے آپ سب کو اس لیے ٹائم سے بتا دیا تھا، وقت سے بتا دیا تھا کہ تاکہ آپ لوگ مجھے جس چیز کی جو اگر کوئی خاص اسپیشل کوئی دعا ہے تو وہ میں اپنی ڈائری میں سب کے نام لکھ کر مینشن کر رہی ہوں کہ کس کس کی کیا دعا ہے، تاکہ میں وہاں پر نام لے کر ان کے لیے دعا کر سکوں۔ اس لیے میں نے آپ کو ٹائم سے بتا دیا ہے، تاکہ آپ لوگ مجھ سے یہ شکوہ نہ کریں کہ آپ ہی نے ہمیں بتایا نہیں اور آپ ہی چلے گئے۔ تو اور جس نے نہیں بھی بتایا وہ بھی غائبانہ میرے دعاؤں میں انشاءاللہ وہ بھی شامل رہے گا، چاہے وہ کسی بھی کونے سے مجھے سن رہا ہے دنیا کے۔ تو اور میں جب جب مجھے ٹائم ملے گا، وقت ملے گا، تو میں حاضری لگاتی رہوں گی۔ عید کے بعد میں غائب ہو جاؤں گی ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا کہ میں خیر خیریت سے جاؤں اور خیر خیریت سے واپس آؤں آپ کے پاس۔ 22 مارچ کو جاؤں گی، اللہ خیر کرے، اور پھر 11 اپریل کو ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو کی حاضری دوں گی اور آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی۔ تو جس کی جو بھی دعا ہے وہ آپ مجھے نیم کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی ڈائری میں نے ایک چھوٹی سی رکھی ہے، مجھے جس نے بھی کہا ہے نا دعا کے لیے، تو میں سب کا نیم پوچھتی ہوں اور ساتھ ہی میں نا لکھ رہی ہوں تاکہ مجھے وہاں پر یاد رہے، اور میں سب کے نام لے کر میں دعا کروں سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے سب کی زندگیوں میں آسانیاں فرمائے، خیر فرمائے، آمین آمین۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ پھر مریم کا محبت ہو گئی تھی۔ ام، اچھا، میں کافی دن نہ پڑھوں نا تو مجھے پھر ہوتا ہے کہ مجھے نا کریونگ ہوتی ہے کہ میں پڑھوں۔ تو ویسے تو میں دنیا کو بھول کر ہی جاؤں گی انشاءاللہ وہاں پر، تو مجھے خیال نہیں آئے گا، صرف مجھے اپنے رب کا اور اپنے بہن بھائیوں کا۔ آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ خونی رشتے ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، نہیں، آپ لوگ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ آپ لوگ میرا بہت ساتھ دیتے ہیں، بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی آپ کی ہر مشکل میں ایسے ہی ساتھ دے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ محبت ہو گئی تھی بائے مریم۔ وہ کب سے کھڑکی میں ایک ہی زاویے سے کھڑی تھی، اعصاب تناؤ کا شکار، دل میں رکت اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ ایک ہی زاویے میں کھڑے رہنے سے ٹانگیں شل ہو رہی تھیں، مگر اس نے پوزیشن میں فرق نہ آنے دیا۔ دیکھا جاتا تو یہ بھی ایک خود اذیتی تھی، اور وہ ایسی ہی خود اذیتی میں مبتلا رہتی تھی۔ یہ کیفیت ٹوٹتی نہ تھی، ختم نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ سال بیت گئے، وقت گزرنے کے باوجود زخم تازہ تھے، ایسے تازہ کہ خون رستا تھا، روح میں پھیلا زہر ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ شمائلہ کی باتوں نے ان زخموں کو آج پھر سے کھرچ ڈالا تھا کہ اس کی تکلیف وہ اس کے جانے کے بعد بھی محسوس کر رہی تھی۔ کب تک یوں ہی اس کے ہجر میں جلتی رہو گی خیرت؟ وہ اس کی اچھی دوست اور ہمراز تھی، تبھی دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید راکھ ہو جانے تک، وہ اذیت سے بولی تھی۔ لا حاصل ہے یار، وہ نہیں آئے گا، جو ہو گیا اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ شمائلہ نے اس کی بے رنگ آنکھوں کو دیکھا تھا، وہ پھیکا سا ہنسی۔ آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں یہ سراسر حماقت ہے، پاگل پن ہے، لیکن کیا کروں؟ منزل کو جاتی سڑک کے آخری کنارے پر تہی داماں کھڑی ہوں، منزل تو جیسے کہیں کھو سی گئی ہے، اور مسافت اتنی طویل، اتنی کٹھن ہے کہ پلٹنے کا حوصلہ ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں کرچیوں کی سی چبھن تھی۔ شمائلہ اس دیوانی کو دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا خیرت، دوبارہ نئے سرے سے زندگی شروع کر دو، کسی کا ہاتھ تھام لو، ہو سکتا ہے قسمت اس بار تمہیں محبت سے نواز دے جو اتنی زور آور ہو کہ تمہیں یہ سب ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگے۔ وہ طے کیے ہوئے تھی کہ اسے سمجھا کر ہی دم لے گی۔ خیرت پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہنسنے لگی، اتنا کہ آنکھوں میں پانی ابھرنے لگا۔ محبت، وہ ہنستے ہنستے بولی تھی، پھر یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک جنونی مریضہ لگی تھی جو سب ہار بیٹھی تھی، بس ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ محبت اور تجارت میں یہی فرق ہوتا ہے، تجارت تجربے، سمجھ بوجھ اور دولت سے بہت آسان ہو جاتی ہے، مگر محبت بس ایک چیز سے ملتی ہے، اور وہ قسمت ہے۔ اور خیرت حسان کو جس شخص سے کی محبت چاہیے وہ اس کی قسمت میں نہیں ہے۔
وہ کتنی مشکل باتیں کرتی تھی جو شمائرہ کی سمجھ سے بالاتر رہیں، مگر ایک سوال اس کی زبان پر مچل گیا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر اسے تم سے محبت ہو گئی تو کیا سب بھول کر اسے معاف کر دو گی؟ وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ خیرت نے گردن موڑ کر اسے نہیں دیکھا، سامنے دیوار کو تکتی رہی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا اسے واپس حال میں کھینچ لایا۔ وہ آگے بڑھی اور بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ برفیلی ہوا اس کے کمزور بدن سے ٹکرائی تو ایک کپ کپی سی کم تاری ہو گئی۔ یہ ساحلی علاقہ تھا، اب شام کے وقت ایسی ہی سرد برفیلی ہوائیں چلتی تھیں۔ وہ شال اپنے گرد لپیٹتی بے دلی سے یک بستہ زمین پر اکڑوں بیٹھ گئی اور سورج کو افق کا آخری کنارہ چھوتے دیکھنے لگی۔ آفتاب کا سفر تمام ہو چلا تھا، خیالات کی شوریدہ سری پھر سے غالب آنے لگی اور وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی دور جا نکلی تھی۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے۔ وہ شخص قیامت تھا، کیا اس کی کریں باتیں، دن اس کے لیے پیدا اور اس کی ہی تھی راتیں۔ کم ملنا کسی سے تھا، ہم سے تھی ملاقاتیں۔ رنگ اس کا شہابی تھا، زلفوں میں تھیں مہکاریں، آنکھیں تھیں کہ جادو تھا، پلکیں تھیں کہ تلواریں۔ دشمن بھی اگر دیکھیں سو جان سے دل ہاریں۔ کچھ تم سے وہ ملتا تھا، باتوں میں، شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں، شرارت میں، لگتا بھی تم ہی سا تھا۔ نسور محبت میں وہ شخص ہمیں ایک دن اپنوں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا۔ پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے تو بہت ڈھونڈا، تم کس لیے چونکے ہو؟ ذکر تمہارا ہے، کب تم سے تقاضا ہے، کب تم سے شکایت ہے۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں تو بچپن میں ہی چل بسی تھی، مگر حسان صاحب نے اسے کسی شے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اس کے منہ سے نکلتی ہر بات منٹوں میں پوری ہوتی تھی۔ حسان صاحب نے لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت میں بھی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی تھی۔ عام سی شکل و صورت رکھنے کے باوجود وہ کسی قسم کی خود ترسی کا شکار نہ تھی۔ اس کی انا و خودداری خاندان بھر میں مشہور تھی۔ گردن یوں تنی رہتی گویا سریا فٹ ہو۔ وہ گریجویشن کر چکی تھی اور آگے پڑھنے سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ حسان صاحب نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ 24ویں سال میں لگی تو انہیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ روایتی باپ ثابت نہ ہوئے تھے۔ تبھی پہلے خیرت سے اس کی مرضی پوچھنا ضروری سمجھا اور اس نے بلا جھجک عرفان ہمدانی کا نام ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اس کا پھوپھی ذات کزن تھا، جس کی چاہت نے برسوں سے خیرت کے دل پر پنجے گاڑ رکھے تھے۔ حسان صاحب 3 بہن بھائی تھے۔ آپا سب سے بڑی تھیں، حسان سے چھوٹے کامران تھے، جن کی ایک بیٹی سائرہ اور بیٹا فارس تھا۔ آپا رضوانہ کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا برہان ہمدانی جو کہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا، پسند کی شادی کے بعد اسلام آباد شفٹ ہو چکا تھا۔ چھوٹا بیٹا عرفان ہمدانی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ وہ خاموش طبع سلجھا ہوا خوبرو لڑکا تھا۔ حسان صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہوا، اور بیٹی کی پسند سے بڑھ کر تھا بھی کیا۔ جب اس بات کا ذکر انہوں نے آپا سے کیا تو وہ کچھ لمحے کے لیے تو حیرت سے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں، جب بولی تو کسی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ حسان، خیرت میری بھتیجی ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا نہیں۔ برہان کی دلہن کے روپ میں بھی میں نے خیرت کو ہی دیکھا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ برہان نے اپنی پسند میرے سامنے رکھی تو میں خاموش ہو گئی کہ مجبوری کے رشتے زیادہ دیر نہیں نبھتے۔ لیکن عرفان کی بات اور ہے، شاید وہ فرما برداری میں سر جھکا کر رضامندی دے لیکن میں اس پر زور نہیں ڈال سکتی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے وہ پہلے ہی کسی سے کمیٹڈ ہے، جوان اولاد ہے، زبردستی بھی کروں گی تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ حسان صاحب ان کا انکار سمجھ گئے تھے، بیٹی کے باپ تھے، زور نہ دے سکے، خاموشی سے اٹھائے۔ حسان صاحب نے آپا کا گریز خیرت کے سامنے رکھا تھا۔ انہیں بیٹی کے چہرے پر کرب واضح دکھا تھا جو انہیں گہری دکھ سے دوچار کر گیا۔ بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ان سے بات تو کرتے، آپ انہیں مناتے۔ بابا، میں عرفان کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ پھپک کر رو پڑی تھی۔ حسان صاحب تڑپ گئے۔ خیرت، میں بچے ایسے مت کرو، میری بیٹی اتنی کمزور تو نہیں ہے، تمہیں اس سے بہتر شخص ملے گا۔ وہ پیار سے اس کا سر تھپتھپاتے سمجھا رہے تھے کہ مزید اسے کوئی آس نہ دلانا چاہتے تھے۔
نہیں بابا، مجھے متبادل کے طور پر کوئی دوسرا نہیں چاہیے، وہی چاہیے۔ وہ ضدی ہو گئی تھی، اڑ گئی تھی۔ حسان صاحب بے بسی سے اسے دیکھتے رہے اور پھر آنے والے دنوں میں انہوں نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی ضد برقرار رہی۔ اصل دھچکا تو تب لگا جب اسے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا جس نے ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھے اسے زندگی موت کی کشمکش میں دیکھ کر ایک فیصلہ اپنے آپ ہی ہو گیا تھا۔ بیٹی کی خوشی کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتے تھے۔ عرفان ہمدانی کی محبت کب اس کے دل میں بیج کی صورت پیدا ہوئی، کب اس سے کومپل پھوٹی اور تناور درخت بن گئی، وہ سمجھ ہی نہ پائی۔ عقل تو تب آئی جب خود پر اختیار نہ رہا۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھی، بے اختیار ہو گئی تھی۔ خیرت حسان، جس کی ادا و خودداری کی خاندان بھر میں مثالیں دی جاتی تھیں، دل کے معاملے میں وہ سب بھول بیٹھی تھی۔ جب جب وہ سامنے آتا، وہ بے خود سے اسے دیکھے جاتی۔ وہ تھا بھی ایسا سحر انگیز کہ اسے بار بار دیکھنے کو جی چاہتا، مگر اس کی مغرور آنکھیں سب جان کر بھی انجان ہی رہیں۔ اور پھر جب بابا نے اسے اس کی پسند پوچھی تو خود بخود عرفان ہمدانی کا نام اس کے منہ سے پھسل گیا۔ اسے دل کی اس بے اختیاری پر تاؤ آیا تھا۔ بابا کو اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ خوش ہو گئی، بھنورے کی مانند ہوش پاش منڈلاتی پھرتی، مگر یہ خوشی چند دن کی مہمان رہی۔ پھپھو کی طرف سے ملنے والے انکار نے اسے ششدر کر دیا۔ ابھی وہ اسی جھٹکے سے نہ سنبھلی تھی کہ خاندان میں گردش کرتی ایک خبر اسے پتھر کا کر گئی۔ عرفان ہمدانی اس کی چچا زاد سائرہ سے منگنی کر رہا تھا۔ خبر ایسی تھی کہ وہ اپنے حواسوں میں نہ رہی۔ سکتا ٹوٹا تو کوہرام مچ گیا۔ جانے کب تک اذیت میں رہی، حواس بحال ہوئے تو آنسو غم خوار سہیلی بن کر آ گئے۔ خود کو کمرے تک مقید کر لیا۔ بابا اس کے پاس آتے، باتیں کرتے، مگر وہ جواب تک نہ دیتی۔ وہ دکھی تھے، جانتی تھی، مگر اپنے دکھ سے نڈھال ہو گئی تھی۔ محبت کے جنگل میں ایسی گم ہوئی کہ بے بسی کا روپ دھارے بھٹکتی پھرتی۔ ان دنوں وہ سخت تکلیف اور کوفت کا شکار تھی۔ بے بسی نقطۂ عروج پر تھی، آنکھوں میں راکھ بہر آئی تھی۔ دل تھا کہ سمجھنے میں نہ آتا تھا۔ اسی خود اذیتی نے اس سے انتہائی قدم اٹھوا لیا۔ وہ خود اپنی ہی جان لینے کے درپے ہو گئی۔ زندگی کے رنگوں کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑ ڈالنا چاہا، مگر ہائے ری قسمت، وہ پھر بھی بچ گئی۔ بابا کی حالت دیکھ کر اسے خود پر تاؤ آیا۔ وہ کتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ جان لٹانے والے باپ کا بھی نہ سوچا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو گہری خاموشی کے حصار میں تھی۔ دستک دے کر بابا اندر آئے۔ وہ بے دم سی بستر پر پڑی تھی۔ خوابگاہ کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں، بس نیلگوں ہلکی روشنی کا غبار تھا۔ سردی رگ و پے میں سرایت کر رہی تھی، مگر اس نے آتش دان جلانے کے لیے ملازمہ کو آواز تک نہ دی تھی۔ بابا اندر داخل ہوئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کی اجڑی بکھری حالت کو دکھ سے دیکھا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا وہ اندھیروں میں اجالا بن کر اس کے وجود کے گرد پھیل گیا۔ وہ اسے زندگی کی نوید سنا رہے تھے، اسے بتا رہے تھے کہ ٹھیک 2 ہفتے بعد اس کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ وہ اتنی بے یقین ہوئی کہ یہ پوچھنا ہی بھول گئی کہ یہ جو کل تک اس کا نام سننے کو راضی نہ تھا، ایسا کیا ہوا تھا کہ ہواؤں کا رخ اس کی طرف مڑ گیا۔ وہ مان گیا تھا۔ وہ اپنی خوشی میں سب بھول گئی، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ وہ پھر سے پرانی خیرت بن گئی، چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ اسی دوران عرفان ہمدانی کا فون آیا۔ وہ جو کبھی سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، آج سے کال کر رہا تھا۔ وہ بے یقین سی ہو گئی، پتھرا سی گئی، حواس کھو گئی۔ ہوش آیا تو فون بج بج کر بند ہو گیا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، آپ کی کال آ رہی تھی، میں تھوڑا بزی، وہ کہہ رہی تھی جب دوسری جانب سے درشتی سے بات کاٹ دی گئی۔ میری بات سنیں محترمہ، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس زبردستی کے بندھن میں بندھنے کے بعد میں آپ کو قبول کر لوں گا یا بیوی کے درجے پر فائز کر کے گھسی پٹی کہانیوں کی طرح محبت کر بیٹھوں گا، تو آپ کی بھول ہے۔ اس بندھن میں صرف خسارہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ بہتر ہے ابھی سنبھل جائیں۔ وہ وارننگ دے رہا تھا، آنے والے وقت سے ڈرا رہا تھا۔ خیرت کو ہنسی آ گئی۔ وہ محبت میں اس کی جنونیت سے واقف ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا۔ میں ان مشکلات سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ آپ ایک بار میرے ہو جائیں، آپ کا دل بھی میرا ہو جائے گا۔ وہ خوشی غمی کی سب سے اونچی سیڑھی پر بیٹھی پر یقین لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ خوش فہمی کی سب سے اونچی سیڑھی پر بیٹھی پر یقین لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بہت پچھتائیں گی خیرت صاحبہ۔ دوسری جانب لہجہ سخت ہو گیا تھا، تپش برقرار تھی۔ منظور ہے، وہ کھلکھلائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، بعد میں مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ وہ کھٹاک سے فون بند کر گیا تھا۔ خیرت نے نوٹس نہ لیا، اپنی خوشی میں آنے والے وقت کی سختی کا اندازہ ہی نہ کر سکی۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ کہیں کوئی نہیں مرتا، کسی کے واسطے جانا ہے سارا پھیر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا۔ نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، چلو آؤ اسی کو یاد کرتے ہیں۔
जिसे हम ज़ीस्त कहते थे, जिसे हम ज़िंदगी कहते, जिसे हम बंदगी कहते। ग़ज़ल का काफ़िया जो उन्वान नज़्मों का, वो लहज़ा जब बदलता था, बला का तेज़ लगता था, क़यामत ख़ेज़ लगता था, जुदा अब उसके रस्ते हैं, चलो कुछ देर हँसते हैं। ये हुजले अरूसी का मंज़र था, वो सुर्ख़ रंग रंग के पैरों को छूते क भारी कामदार फ्रॉक में मलबूस, दोनों हाथ फैलाए सरमस्ती और सरशारी के आलम में झूमती चली जा रही थी। बेख़ुदी इतनी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी मुतवज्जे न हो सकी। अलबत्ता दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ पर उसके कदम ठिठक कर रुके और वो घूमकर आने वाले की तरफ मुतवज्जे हुई। चंद कदम के फासले पर मौजूद वजूद को देखते ही एक आसूदगी भरी मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी। वो उसका बना दिया गया था, ये एहसास ही उसे तमानियत बख्श रहा था। मुझे यकीन था आप मुझे ज़रूर मिल जाएँगे। मुकाबिल के सुकूत को तोड़ने के लिए उसने ही पहल की थी। वो चंद लम्हे यूँ ही लब भींचे उसके सजे-सवरे रूप को देखता रहा। फिर पलट कर बेड की तरफ चला आया। वो महसूस किए बिना पीछे ही आ गई। इतने खफ़ा हैं क्या? वो उसके सामने खड़ी सवाल कर रही थी। सवाल को नज़रअंदाज करते वो जूते उतारने के लिए झुका, मगर उसकी अगली हरकत पर वो साकित हुआ था। उसके कदमों में झुकी उसके जूते उतारते मध्यम अंदाज में कह रही थी, आपको मुझसे खफ़ा होने का हक है, लेकिन अगर आप मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दें तो। वो सूरत से बेड से उठ गया, बात भी अधूरी रह गई। खामोश हो जाएँ। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास सफाई में कुछ कहने को है तो ये बेशर्मी और ढिठाई का आखिरी लेवल है। मेरे निकाह पर रज़ामंद होने को कमज़ोरी मत समझें। ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई नरम गोशा है। भूल जाइए कि आपको मुझसे कभी कोई खुशी मिलेगी। आपकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। कोशिश करें कि मेरे सामने आने से गुरेज़ करें, कहीं मैं अपना ज़ब्त ना खो दूँ। वो चबा-चबा कर कहता उसकी आँखें नम कर गया था, पलट कर जाने लगा था, जब उसने हाथ थाम लिया बड़ी लजाजत से। यूँ मत कहें, वो डर गई, महबूब की हबकी से डर गई, उसकी साँसें उसकी नाराज़गी के ख़याल से बेहंगम होती चली गईं। सॉरी प्लीज़, आई एम सॉरी, वो यही कह सकी। लहजे में, आवाज़ में आजिज़ी ही आजिज़ी थी। डोंट टच मी, बेदर्दी से हाथ झटकते वो अब के कदरे चिल्लाया था। दोबारा मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, बहुत बुरा पेश आऊँगा। उसकी सुर्ख़ तैश भरी आँखों में इतनी अजनबियत और बेगानगी थी कि वो गुंग हो गई। बहुत मोहब्बत है ना आपको मुझसे? आपकी ज़िंदगी के लिए तो सिर्फ़ मेरा नाम ही काफ़ी है। यही कहा था ना मार्जी से आपने? वो आँखों में आँखें डाले सवाल कर रहा था। वो महज़ सर हिला सकी। इस बात को साबित करने का वक़्त आ गया है, मोहब्बत का इम्तिहान आ गया है। कायम रहिएगा, क्योंकि अब मैं आपको वो मौत मारूँगा जिसमें आप सिसक भी नहीं सकेंगी मिसेज़ खिरद इरफ़ान। अभी कुछ दिन मुझे मेरी मोहब्बत आज़माने दो, मुझे ख़ामोश रहने दो। सुना है इश्क सच्चा हो तो ख़ामोशी लहू बन कर रगों में नाच उठती है, ज़रा उसकी रगों में ख़ामोशी को झूम जाने दो। अभी कुछ दिन मुझे मेरी मोहब्बत आज़माने दो। उसे मैं क्यों बताऊँ मैंने आप उसको कितना चाहा है, बताया झूठ जाता है कि सच्ची बात की खुशबू तो खुद महसूस होती है। मेरी बातें, मेरी सोचें उसे खुद जान जाने दो। अभी कुछ दिन मुझे मेरी मोहब्बत आज़माने दो। अगर वो इश्क के एहसास को पहचान ना पाए, मुझे भी जान ना पाए, तो फिर ऐसा करो ऐ दिल खुद गुमनाम हो जाओ, मगर उस बेखबर को ज़िंदगी भर मुस्कुराने दो। उसने सारी रात अपनी स्टडी में सिगरेट फूँकते गुज़ारी थी। रात देर से सोने के बायस आँख जल्दी ना खुल सकी। वक़्त देखा तो 9 बज रहे थे। वो स्टडी रूम से उठकर कमरे में आ गया। हिरद सिंघार मेज़ के पास ही खड़ी दिखाई दी। गुलाबी रंग के कीमती जॉर्जेट के सूट पर हमरंग दुपट्टा गले में डाले वो दराज़ खोले कुछ ढूँढ रही थी। इरफ़ान के माथे पर बल पड़े। उसकी मौजूदगी उसे तैश दिला रही थी, बेबसी का एहसास दिला रही थी। वो सर झटकता पलटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जब उसकी खनकती आवाज़ उसके कानों से टकराई। आपके कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, जल्दी से तैयार हो जाएँ। फूफो जान 2 बार बुलावा भेज चुकी हैं। वो सादगी से कह रही थी, रात की तलख़ी का कोई शायबा तक न था। उसका ये मुतमईन अंदाज़ एक आँख न भाया था, तभी 2 कदम आगे आता, वो सख्त मगर धीमे लहजे में बोला, लेट मी क्लियर यू वन थिंग मिसेस, मेरे दिल और दिमाग में जो आइडियल तस्वीर है ना, उसमें आप किसी तौर फिट नहीं होती, कम से कम इस शक्ल और सूरत के साथ तो हरगिज़ नहीं। अलमुख्तसर कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप मेरे दिल तक रसाई हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहेंगी। लिहाज़ा बेकार की कोशिशें छोड़ें और मुझसे हमकलाम होने से गुरेज़ करते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब वो मुतमईन सा उसकी आम सी शक्ल और सूरत पर तंज के तीर चलाकर हिज़ लेती नज़रों से उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव जाँच रहा था। हिरत के हाथ कँप-कँपाए, कम आएगी और बेतौकीरी का एहसास ख़ासा जानदार था।
مگر اسے حاوی نہ ہونے دیا۔ بلند ہوتے فشار کو اندر ہی دباتی وہ پھر سے مسکرا دی تھی، صاف شفاف مسکراہٹ، البتہ لب کچھ کہنے کی کوشش میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ متوقع رد عمل نہ پا کر عرفان کو تاؤ آیا تھا۔ وہ سخت شعلے برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتا پلٹ کر واپس اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ رات شعلوں میں گھرے، تیرا پتہ پوچھتے ہم جلتے رہے، جستجو آگ تھی بھڑکی ہوئی شریانوں میں، اپنے انگاروں پہ ہم چلتے رہے، جھولنا جھولنے والوں کی طرح دل میں لہراتا رہا تیرا خیال، زخم احساس کی پینگوں کو جھلاتا ہی رہا، زخم احساس جو گیندوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا ہوا چاروں طرف سے یوں ہی بن کہے کچھ کفے افسوس ہی ملتا ہی رہا۔ تیش میں آئے ہوئے جذبے بہر طور کسی سمت چھلکنا چاہیں، روزن وہم کبھی ٹوٹ کے دروازہ بنے اور کسی طور کسی خوف کی کھڑکی ٹوٹے، ہم رکاوٹ سے بہت جوش میں آ جاتے ہیں، ہجر میں بپھرے ہوئے دکھ کی طرح۔ عشق جب بہت جوش میں آتے ہیں تو رکتے ہیں کہاں؟ عشق کے قافلے رستے میں ٹھہرتے کب ہیں؟ رکنا چاہیں بھی اگر بے قراری نہیں رکنے دیتی، آرزو آگ ہے بھڑکی ہوئی شریانوں میں اور ہم انگاروں پہ چلتے ہی رہے۔ شادی کے بعد بابا اسے بارہا بلا چکے تھے پر وہ ہر بار ٹال دیتی۔ آج ان کا فون آیا، وہ اس کے لیے پریشان تھے، بار بار عرفان کے رویے کے بارے میں دریافت کرتے۔ ان کی پریشانی کا احساس کر کے اسے ندامت نے آن گھیرا، وہ انہیں کیسے بتاتی؟ عرفان تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، اس کے ساتھ آنے پر راضی کیسے ہوگا؟ دل کڑا کر کے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چہرے پر سختی چھا گئی۔ آپ کچھ دیر کے لیے مجھے سکون سے نہیں رہنے دے سکتی؟ ماتھے پر بل ڈالے سر جھٹکتے بولا تھا، چہرے سے ناگواری جھلک رہی تھی، نظریں اسکرین پر ہی جمی تھیں۔ آپ سکون سے ہی ہیں، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ہر طرح کے فرائض سے آزاد، مزید کتنا سکون چاہیے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی تھی۔ وہ چونکا تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مسکرا نہیں رہی تھی بلکہ جتا رہی تھی، تبھی حیران نظر آتا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس کی حیران نظروں کے جواب میں اسے کہا تھا۔ سن رہا ہوں۔ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بابا ہمیں کھانے پر بلانا چاہ رہے ہیں، میں کافی دنوں سے ٹال رہی ہوں۔ بات کاٹ دی گئی۔ تو اب بھی ٹال دیجیے، میری طرف سے معذرت، اگر آپ امی جان کے ساتھ چلی جائیں۔ وہ بہت سکون سے حل بتا رہا تھا۔ بابا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے، وہ زور دے کر بولی تھی، مطلب سمجھا رہی تھی۔ آپ نے جن حالات میں مجھ سے شادی کی اس کے بعد بھی ایسے چونچلوں کی امید رکھتی ہیں، حیرت ہے۔ تمسخرانہ ہنسے اسے سر جھٹکا، اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا، آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سمجھایا تھا میں نے آپ کو، کسی ایسے کو ہمسفر چن لیتی جو آپ سے بھی محبت کرتا ہو، نہ آپ کی زندگی برباد ہوتی نہ ہی میری۔ تڑخی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا وہ، باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب وہ رستے میں حائل ہو گئی۔ آپ کیوں نہیں کرتے محبت مجھ سے؟ میرا دل چاہتا ہے آپ مجھ سے محبت کریں۔ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی، بالکل کسی ننھے بچے کی مانند، انا کا گلا گھونٹے محبت کا کشکول لیے کھڑی تھی۔ محبت کا یہی وتیرہ ہے، یہ انا اور وقار کی بیری ہوتی ہے، پہلے انہی کا خاتمہ کرتی ہے، پھر یہاں بھی وہ انا اور وقار کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں استجاب در آیا۔ مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ہر لفظ پر زور دے کر بولا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے رستہ روک گئی۔ جواب کچھ وقفے سے آیا تھا۔ کیونکہ مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ اسے لگا حلقوم میں نیزہ گاڑا گیا ہے، بے یقینی سی کیفیت تھی۔ آنکھوں میں دھند سی اتر آئی، اس سے پلکیں جھپک کر دھند کو ہٹانا چاہا، مگر آنسوں کا ایک ریلا بہہ نکلا۔ اسے شوق میں گھرا دیکھ کر بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرتے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ المیہ جاتا نہیں، المیہ جائے کہاں؟ المیہ سے ہی بنا ہوں میں، کسی ہجر کے مندر کی طرح۔ آئے دن دکھ کی سیاہ دھوپ مجھے ڈستی ہے، آئے دن خوف کی رسی میرا کمزور بدن اس قدر زور سے کستی ہے کہ چیخیں ہی نکل جاتی ہیں۔ ہاتھ ڈالوں کبھی سونے کو تو مٹی بن جائے، ہاتھ ڈالوں کبھی پانی میں تو جل جاتا ہے۔ میں کبھی دن کو پکاروں تو پلٹ آتی ہے شب، المیہ جائے کہاں؟ روز ویرانوں سے خط لکھتا اور خود میری ہی بربادی کے صحرا میں مجھے ڈھونڈتا ہے۔ خواب دیکھوں تو یہ دھڑکا سا لگا رہتا ہے، بٹ جائے نہ بینائی میری۔ المیہ ہارے ہوئے لوگوں کو چھو جاتا ہے، بے سبب راکھ اڑائیں تو سلگ اٹھتی ہے ویرانی دل، خاک اڑتی ہے سردشت وفا، بے قراری کو اوڑتی ہوئی آتش بن کر آن پڑتی ہے کسی فوج کے لشکر کی طرح۔ المیہ جاتا نہیں، سکھ کبھی آتا ہی نہیں، المیہ جائے کہاں؟ بند ہے سارا جہاں۔
شادی کو ایک مہینہ ہونے کو تھا اور عرفان کی بیزاری کا وہی عالم تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا۔ کمرے میں آنے کی بجائے اسٹڈی میں ہی قیام کر رکھا تھا۔ خیرت کی شکل دیکھنا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ اگر کبھی خیرت مخاطب کر بھی لیتی تو لٹھ مار انداز میں مجبوراً جواب ملتا۔ اس رویے کی وجہ بھی اب تو جان گئی تھی، مگر پھر بھی بددل نہ ہوئی تھی۔ امید کا دامن چھوڑنا نہ چاہتی تھی کہ شاید محبت کا یہی وتیرہ تھا۔ انا، خودداری، وقار تو جیسے کہیں دفن کر ڈالے تھے۔ جب بھی کبھی کوئی جذبہ سر اٹھانے لگتا، الٹے سیدھے ہاتھ مار کر ہر جذبے کو مرنے مارنے پر تل جاتی۔ چاہتی تھی تو صرف محبت کا وجود۔ وہ صبح کا نکلا تھا اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ وہ نہا کر نکلی تھی، میرون رنگ کے لمبے قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ اور ٹراؤزر پہنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ گیلے بال پشت پر پھیلے تھے جن سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ برش اٹھانے کو بڑھتا ہاتھ پشت سے ابھرتی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ نیلے کور کی فائل رکھی تھی یہاں، کہاں ہے وہ؟ بیڈ کے پاس ہی کھڑا وہ دریافت کر رہا تھا۔ آفس ڈریسنگ میں ملبوس چہرے پر بیزاری سے جائے وہ اجلت کے عالم میں لگتا تھا۔ وہ میں نے دراز میں رکھی تھی، میں دیتی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی، دراز سے فائل نکال کر پلٹتے پاؤں کسی شے سے الجھا تھا، قریب تھا کہ گر جاتی۔ عرفان نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ خیرت نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ بے حد قریب تھا، اتنا کہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ ابھرنے لگا، سانس جیسے سینے میں کہیں اٹک گیا تھا۔ یہ ایک بے اختیاری حرکت تھی۔ عرفان تیزی سے اسے چھوڑتا الگ ہوا تھا، نظریں اس کے لہو رنگ ہوتے چہرے سے ہٹاتے، فائل جھپٹنے کے انداز میں لیتا، تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ رہ گئی، اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی، اس کے لمس کو اپنے بازو پر محسوس کرتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے چھوا تھا۔ وہ کیسے نہ خوش فہم ہوتی۔ کیا وہ بدل رہا تھا؟ کیا اس کی محبت کی آنچ اسے پگھلا رہی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر ان سوالوں سے الجھتی رہی۔ دل گرفتہ کسی ماحول میں تم یاد آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے یاد آنے سے پھیلا ہو ملال۔ پھر بھی ہم مہر بلب، صورتحال پہ رونے کا ہمیں وقت کہاں۔ اتنی دقت ہے کہ کچھ بولیں تو الفاظ میں گرہیں پڑ جائیں۔ اتنے بیزات ہوئے ہیں کہ کوئی کیڑا ہمیں ایک لمحے میں بھی کھا سکتا ہے۔ زرد پتوں کی قسم، یاد سرسبز نہیں ہوتی کہ چاہے تو شجر ہی بن جائے۔ سبز پیڑوں کو جلانے کے لیے ہوتی ہے۔ بے سروپا کسی خواہش کے مداوے میں تمہیں یاد کیا اور ہوئے اور بھی زیادہ مایوس۔ گھاس میں گھر بھی بنا رکھے ہیں فطرت کے کئی تحفوں نے، جس نے مخلوق کو مخلوق میں دی جائے پناہ۔ ہم اسی کے لیے رہتے ہیں اداس۔ ہم شجر زاد نہیں تھے کہ تیری راہ میں اگ آتے بڑی سرت سے، ہم تو ویرانے تھے اور ہی طرح سے دی آپ خدا نے ہمیں طاقت کے صدا، دل گرفتہ ہی رہیں اور نہ کچھ منہ سے کہیں۔ ایک طرف ہم ہیں زمین پہ مغرور، ایک طرف گھاس کی مخلوق بڑی بے مایا، پاؤں پر ڈس لے تو انسان گیا۔ پھر بھی ہم مہر بلب اور کچھ بھی نہ کریں چاہے، مگر ہم تجھے یاد بہت کرتے ہیں۔ اور پھر شاید معجزہ ہو گیا تھا، قسمت کو اس پر رحم آنے لگا تھا، محبت اپنا آپ منوانے لگی تھی شاید۔ ناشتے کے بعد پھپھو نے کمرے میں اسے بلایا تھا کہ وہ شام میں تیار رہے، عرفان اسے اپنے ساتھ دوست کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کتنی ہی دیر تو اسے یقین ہی نہ آیا تھا، اور جب بے یقینی کی کیفیت چھٹی تو وہ کمرے میں آ کر خوب جھومی تھی، ہنسی تھی، خوش ہوئی تھی۔ خدا نے اس کی سن لی تھی، اس کے فریادوں کو رد نہیں کیا تھا۔ محبوب کا دل موم ہو رہا تھا، وہ کیسے نہ شکر ادا کرتی۔ اسی خوشی میں اسے خوب دل لگا کر تیاری کی، ہلکے گلابی رنگ کے پاؤں کو چھوتے فراک کے ساتھ لمبی ہیل پہنے، کانوں میں میچنگ جھمکے۔ وہ خوب دل سے تیار ہوئی تھی۔ شیشے میں آخری نظر ڈالتے اسے خود کو سراہا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ اسے داخلی دروازے کے پاس ہی مل گیا، شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گیا، سر تا پیر ایک نگاہ ڈال کر۔ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا حیرت کو اس کی ہرگز توقع نہ تھی۔ یہ کیا پہن لیا آپ نے؟ پہننے کا ڈھنگ کب آئے گا؟ اور یہ میک اپ کس نے کہا تھا آپ کو خود سے تیار ہونے کو؟ توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی وہ ایسا ریئیکٹ کرے گا۔ میں کچھ اور پہن لیتی ہوں، وہ ضبط سے بولی تھی۔ جی تو دہاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ نہیں، رہنے دو، اتنا وقت نہیں، آپ کو ساتھ لے جا کر اپنے فرینڈ سرکل میں بے عزتی نہیں کروا سکتا، بہتر ہے گھر پر ہی رہو۔ میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، وہ بے حد روڈلی بات کر رہا تھا۔ حیرت نہ چاہتے ہوئے بھی سسک پڑی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود پر ضبط نہ کر پائی تھی، پہلے تو ہر بات ہنس کر سہ جاتی تھی۔ اگر یوں ہی بے عزت کرنا تھا تو پہلے ساتھ چلنے کو کیوں کہا؟ وہ پہلی دفعہ سوال کر رہی تھی، جراح پر اتری تھی، جواب طلبی کر رہی تھی۔ میں نے کب کہا؟ اس کے ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے چند لفظ اسے ایک تمانچے کی طرح منہ پر لگے تھے۔ ہر احتجاج اپنے آپ مر گیا، لفظ گونگے ہو گئے۔ یہ امی جان کا حکم تھا اور میں اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا۔ اصولن تو آپ کو خود ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔
लेकिन मैं भी किससे तवक्को कर रहा था? अगर आप में इतनी इज़्ज़त नफ्स होती, तो यहाँ ना पाई जाती। उसे शौक में घिरा देखकर वो एक तंज़िया मुस्कुराहट उछालता बाहर निकल गया। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई, वो जा रहा था, उसे बेइज़्ज़त करके, हैसियत जताकर, अज़ियत देकर। हाँ, उसे ये सब उसे अज़ियत देने के लिए ही तो किया था, वो यही तो चाहता था। कल तक वो जिस खुशफ़हमी का शिकार हो रही थी, अब सामने खड़ी मुँह चिढ़ा रही थी। वो कमरे में आकर खूब रोई थी, तड़पी थी, सिसकी थी, गिड़गिड़ाई थी। वो आम थी, ये उसका कसूर न था। लेकिन वो उससे मोहब्बत करती थी, ये उसकी गलती थी, जिसकी सज़ा जाने कब तक भुगतनी थी। यूं ही तड़पते-तड़पते कब नींद की वादी में गुम हुई मालूम ही ना हुआ। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। रात भर पिछली ही आहट कान में आती रही। झांक कर देखा, गली में कोई भी आया ना था। अक्स तो मौजूद था, पर अक्स तन्हाई का था। आईना तो था, मगर उसमें तेरा चेहरा न था। आज उसने दर्द भी अपने अलहदा कर लिए। आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया न था। ये सभी वीरानियां उसके जुदा होने से थीं। आंख धुंधलाई हुई थी, शहर धुंधलाया न था। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम। भूल जाने के सिवा अब कुछ भी चारा न था। वो माजी की भूल भलाइयों में ऐसी गुम थी कि जरीना की बार बार पुकार पर भी जवाब ना दे सकी। मुलाजमा के झिंझोड़ने पर वो कदरे चौंक कर हाल में लौटी, तो हाली हाली नजरों से उसे देखने लगी। बाजी कब से आवाजें दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही। हाँ कहो, क्या कहने आई थी? वो आंखें मसलती किसलमंदी से कह रही थी। हवा के थपेड़े उसके बाल उड़ा रहे थे, नाक सुर हो चुका था। खाना लग गया है, बीबी जी बुला रही हैं, उसे इतला दी। क्या वक्त हो गया है? 9 बज गए हैं। 9 बज गए? वो कदरे हैरान हुई। 3 घंटे हो गए थे उसे जमीन पर अकड़ों बैठे। कमर अकड़ कर तख्ता हो गई थी। सर्दी के बायस जिस्म सुन सा लगता था। हैरत है, उसे पहले एहसास ही न हुआ। वो उठने लगी तो लड़खड़ा गई। सरीना ने आगे बढ़कर सहारा दिया। क्यों बैठी थी यहाँ? देखे कितनी ठंड है, बीमार हो जाएंगी। जकिया को फिक्र होने लगी थी। तुम जाओ, नीचे में आती हूँ। उसे बाहर भेजकर वो फ्रेश होने वॉशरूम घुस गई। आप शुरू करती पुप्पो। हाँ, वहाँ मेरी वजह से इतना इंतजार किया। सबको मुश्तरका सलाम करती वो पुप्पो के दाएं जानिब कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोली। राफिया भाभी ने एक तंजिया नजर उसे देखा, अलबत्ता बोली कुछ नहीं। क्यों भाई, तुम्हारे बगैर क्यों शुरू कर लेते? पुप्पो के दिल में आज भी उसके लिए इतना प्यार था। वो धीमा सा मुस्कुरा दी। चलें, आप तो शुरू करें। ये बुरहान भाई थे। फिर मुझे आपको कुछ बताना भी है। उन्होंने खुशमिजाजी से बात शुरू की। क्या बताना है? पुप्पो मुतजस्सिस हुई। कल शाम की फ्लाइट से असद आ रहा है, यहीं क़याम करेगा। उन्होंने अपने तायाजाद का नाम लिया था। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। पुप्पो खुश हुई थी। ये उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी। खिरत खामोशी से उन्हें खाना खाते सुनती रही। असल बात भी तो बताएं। राफिया भाभी ने सनसनी फैलाई। बुरहान भाई ने उन्हें बाज रहने का इशारा किया था, मगर वो राफिया ही क्या, जो मौका जाने दे। क्या बात है भाई, साफ साफ बताओ। पुप्पो ने बारी बारी दोनों को देखा। बुरहान को आए बाएं करते देखकर राफिया भाभी फौरन मैदान में आई थी। असद के साथ इरफान भी वापस आ रहा है। उन्होंने धमाका किया था। हिरत का मुंह की तरफ जाता हाथ हवा में मौलिक हो गया। पुप्पो हैरत, खुशी, मुसरत के मिले जुले तासुरात का शिकार थी। फिर उनका ध्यान साकित नजरों से प्लेट को तकती खिरत की जानिब गया। वो उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाह रही थी, मगर वो बेतासुर रहा। 5 साल बाद आ रहा है आपका बेटा। हैरत है, आपको खुशी नहीं हुई? राफिया भाभी ने खिरत को देखते पांच पर खासा जोर दिया था। पप्पो ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। वो कल के बारे में सोच रही थी। आज जाने आने वाला वक्त मजीद क्या क्या दिखाने वाला था। हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में ढेरों कालक थी, कुछ गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में, और सर पे है साहूकार खड़ा। जब धरती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे। जब हाथ की रेखाएं चुप थीं और सुर संगीत में खोए थे, तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। कुछ ख्वाब सजल मुस्कानों के, कुछ बोल बहुत दीवानों के, कुछ नीर वफा की शमों के, कुछ पागल परवानों के, कुछ लफ्ज जिन्हें मायने न मिले, कुछ गीत शिकस्ता जानों के। फिर अपनी घायल आंखों से खुश होके लहू छिड़काया था। माटी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था। जब फसल कटी तो क्या देखा? कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी ख्वाब थे। कांटों पर कुछ खाकसर से गजरे थे, और दूर उफ़क़ के सागर में कुछ डोलते डोलते बजरे थे। अब पाँव खड़ावों धूल भरी और तन पे जोग का चोला है।
سب سنگی ساتھی بھید بھرے، کوئی ماشا ہے، کوئی تولا ہے۔ اب گھاٹ ہے نہ گھر، دہلیز ہے نہ در، اب پاس رہا کیا ہے بابا، بس ایک تن کی گٹھڑی باقی ہے، یہ جا یہ بھی تو لے جا بابا، ہم بستی کو چھوڑے جاتے ہیں، تو اپنا قرض چکا بابا۔ تو وہ بیڈ پہ بیٹھی بھی آگے پیچھے جھولتی جھولتی، کبھی کھڑی ہو جاتی پھر چلنے لگتی، چلتے چلتے رکتی تو ایسے لیٹ جاتی جیسے کبھی اٹھے گی نہیں۔ اضطراب اب اس کی فطرت میں سما گیا تھا، وہ بے قرار نہ رہتی تو مر جاتی، آسانی سے مر جاتی، چونکہ بے قراری کو خود سے الگ نہ کر سکی تھی، تبھی موت اس کے قریب نہ آئی، مگر آج اس کی بے چینی حد سے سوا تھی، انوکھی تھی۔ آج صبح سے وہ پھپھو سے ملنے بھی نہ گئی تھی، کمرہ بند کیے اندر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ تذبذب سے اٹھی اور پھر بیٹھ گئی، آگے بڑھ گئی، پھر تھم گئی، جھجک سی تھی، گریز تھا، شرم سی شرم تھی، وہ سوچتی تو کانپ جاتی، خیال کرتی تو لرز جاتی، اتنی ہمت نہ کر پاتی کہ واش روم جا کر وضو کر لے۔ برس بیت گئے، خدا کے حضور حاضری لگوائے، خدا سے ہی تو روٹھ گئی تھی، رب تو سب جانتا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے ہی کیوں دیا۔ برس بیت گئے مگر وہ رب کی طرف نہ پلٹی، بس ضد لگا کر بیٹھی تھی، اور آج جب وہ لوٹ رہا تھا تو اسے اپنے زیاں کا احساس ہو رہا تھا۔ بلاخر ہمت کر کے اٹھی، وضو کیا اور نیت باندھ لی، بہت سے اشک ندامت بارگاہ الہی میں بہا کر جب اٹھی تو دل پر بوجھ قدرے کم تھا، چاہے نماز طے کر کے اس کی جگہ پر رکھتے ٹھٹک گئی، پھپھو جانے کب سے وہاں موجود تھیں وہ اندازہ نہ کر پائی۔ آپ کب آئیں پتہ ہی نہ چلا، بس ابھی یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، حیرت سمجھتی تھی۔ صبح سے کمرے میں کیوں ہو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ ارے نہیں پھپھو، ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہی بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے نظریں چراتے بہانہ گڑھا۔ پھپھو خاموشی سے اس کی شکل دیکھتی رہیں جیسے کچھ کھوج رہی ہوں، پریشان ہو، وہ نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا تھا، اب گلا روندنے لگا تھا، آواز بیٹھنے لگی۔ عرفان آ رہا ہے، پھپھو نے آغاز کیا تھا، گویا اس کا رد عمل دیکھنا چاہا تھا، وہ جو اپنے ضبط کو چھپانے کی کوشش میں تھی، یہ ایک دم نظر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ جانتی ہوں، تمہیں معلوم ہے بیٹا، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، لیکن کچھ کرنے سے قاصر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی تھی وہ یہاں آئے، لیکن پھپھو وہ آپ کا بیٹا ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ انہیں یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ بات کے درمیان میں بولی تھی، انداز تسلی آمیز سا۔ یہ تم کہہ رہی ہو، انہیں شاید توقع نہ تھی، تبھی حیران نظر آ رہی تھی۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ میری وجہ سے آپ اپنی خوشی کو دل میں دبانے پر مجبور ہو گئی ہیں، میں ماں اور بیٹے کے درمیان میں کھڑی ہوں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے ملنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن میرے وجود کی رکاوٹ انہیں یہ فاصلہ ختم کرنے کا حوصلہ نہیں دیتی۔ میں تھک گئی ہوں پھپھو، میں اپنی بربادی کا کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہتی، یہ سب میری قسمت میں تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو پھپھو نے اس کا ماتھا چوم لیا، کتنی صابر تھی وہ۔ پھپھو کو اس کی بربادی کا احساس ستانے لگا۔ آگ کے شہر میں تنکے کی حقیقت کیا تھی، دشت پر پھول کا سایہ تھا، محبت کیا تھی، زخم تھے، درد تھا، تنہائی تھی، ویرانی تھی، کیا بتاؤں کہ تیرے عشق میں راحت کیا تھی۔ ایک مدت ہوئی اظہار محبت کر کے، آج تک سوچ رہی ہوں کہ حماقت کیا تھی، کیا بتاؤں کہ یہاں پوچھ رہے ہیں سب لوگ، وہ جو گزری ہے میرے دل پہ، قیامت کیا تھی۔ آئینہ دیکھ کر احساس یہی ہوتا ہے، لے گیا ہو وقت عمروں کے خزانے جیسے۔ وہ تیار ہوئی تھی، جانے کتنے عرصے بعد یوں دل سے تیار ہوئی تھی۔ پھپھو نے دیکھا تو خوش ہو گئی، ماتھا چوم کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں، تبھی ہارن کی آواز سنائی دی، وہ پہنچ چکا تھا۔ اسے دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا اور بے تابی سے دروازے کی جانب لپکی۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھنے لگی تھی، جانے وہ کیسا ہو رہا تھا، بدل گیا تھا یا اب بھی ویسا ہی سحر انگیز تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، ساتھ ہی کچھ آوازیں بھی چل پڑیں۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور اگر کبھی پلٹنا پڑ گیا تو سمجھنا عرفان ہمدانی ہار گیا اور خرد عرفان کی محبت جیت گئی۔ وہ ٹھہر گئی، تو کیا وہ جیت گئی تھی؟ وہ سیڑھیوں تک پہنچ چکی تھی، نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ وہیں موجود تھا۔ پھپھو والے خانہ انداز میں اسے مل رہی تھی، برسوں کی پیاس بجھا رہی تھی، وہ اب بھی ویسا ہی تھا، بلکہ شاید پہلے سے بھی دلکش لگ رہا تھا۔ خرد ہمیشہ کی طرح آج بھی بے خود ہو گئی، ہر گلا شکوہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا، وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ جب رافعہ بھابھی سے سلام دعا کرتے اس کی نظر ساکت کھڑی خرد پر پڑی، وہ تیزی سے حواسوں میں لوٹی، سیڑھیاں اتر کر تیز نیچے آتے اسے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو خرد؟ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرائی تھی دل سے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بھی مسکرایا تھا، وہی مخصوص مدھم مسکراہٹ۔ وہ حیرت کا مجسمہ بن گئی، بے یقینی سے یقین کا سفر کرتے جب حال میں لوٹی تو وہ آگے بڑھ چکا تھا۔
رافعہ بھابھی کی کاردار نظروں کو نظر انداز کرتی پلٹنے کو تھی جب نظر ایک ننھے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے، نظریں ساکت سی اس کے وجود پر جم گئیں، فضا میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی ساکت نظروں کو محسوس کرتے رافعہ نے افسوس کرتے بتایا تھا، یہ ہبہ ہے، عرفان کی بیٹی، اور شاید تمہاری بھی۔ بیچاری معذور ہے، وہ تعارف کروا رہی تھی، ساتھ ساتھ مصنوعی افسوس بھی کر رہی تھی۔ نظروں میں تمسخر تھا۔ خیرت کی بے یقین نظروں نے دور تک اس ننھے وجود کا پیچھا کیا تھا جو چلنے پھرنے کی قابلیت سے محروم تھا۔ سانس کی آریاں رات کی دھار سے کاٹتی جا رہی ہیں بدن، دل نکلتا نہیں، دن نکلتا نہیں، دن نکلتا نہیں۔ سانس کی آریاں غیر محسوس ہو جائیں کچھ دیر کو، اور روح کی سسکیاں بھی سنائی نہ دیں کاش۔ دن نکلتا نہیں، دن نکلتا نہیں، سانس چلتا نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہبہ کی پیدائش سے بے خبر تھی، وہ جانتی تھی، لیکن اس کی معذوری کے متعلق علم نہیں تھا۔ عرفان نے شاید سبھی کو اس بات سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ ہبہ کی پیدائش کے بعد اس کا رابطہ ہمدانی فیملی سے نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا اس معصوم کے لیے، عرفان کی بیٹی کے لیے، عرفان کے لیے۔ بچی کو کیسی آزمائش ملی تھی، آزمائش یا سزا؟ نہیں نہیں، اس نے تو کبھی عرفان کو بددعا نہیں دی تھی، پھر کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ اس سے یاد آیا تھا کیسے وہ اس کی محبت کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا، کیسے اپنی محبت کے نشے میں چور اسے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھتا تھا، محبت کو جرم بنا کے سزا دے گیا تھا۔ آج وہ لوٹ کر آیا تھا، کیوں؟ اس کیوں کا جواب اسے مل گیا تھا۔ سود و ضیاع کا حساب لگاتی وہ پھر سے خسارے شمار کرنے لگی تھی۔ وہ پھر سے ماضی کے دریچوں کو کھول رہی تھی جنہیں 5 سالوں سے سختی سے قید کیے رکھا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی تھیں، میرا دوست ہے احمد شیرازی، آج شام کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا، کھانے پر اہتمام کر لینا۔ اور وہ کہتے کہتے رکا، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ خود بھی تھوڑا تیار ہو جانا، قدرے اکڑ انداز میں کہہ کر رخ پھیر گیا۔ حیرت کو اب اس رویے کی عادت ہو چلی تھی۔ آپ سوچ لیں، دوست سے ملوانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، کہیں آپ کی شان میں فرق نہ آ جائے۔ کیا کریں، مجبوری ہے۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے، وہ چٹک کر بولی تھی۔ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے ادب کا خیال رکھا کریں۔ وہ ناگواری سے ٹوک گیا۔ خیرت نے لب بھینچ لیے۔ دوست ہے، اصرار کر رہا ہے، اور میں یہ بتا کر اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا کہ میرے ازدواجی تعلقات خراب ہیں۔ وضاحت دے ڈالی، جانے کیوں؟ عزت؟ اس نے سر جھٹکا، دوسروں کی عزت کا بھی خیال کر لیا کریں جو آپ سے وابستہ ہیں۔ انہیں خود جب اپنی عزت کا خیال نہیں تو میں کیوں درد سر پالوں؟ آپ، وہ کچھ سخت کہنے والی تھی جب اس نے وارن کرتے ہوئے ٹوک دیا، مجھ سے بحث مت کریں، یہ سب باتیں پہلے سوچنے کی تھیں، اب جتنا کہا ہے اتنا کریں اور بات کو بڑھایا مت کریں۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں آپ کی چالیں۔ وہ سخت سنا کر رکا نہیں تھا۔ خیرت بے بسی سے مٹھیاں بھینچے وہیں کھڑی رہی۔ وہ پچھتا نہیں رہی تھی کہ اپنی محبت کے معاملے میں بے بس تھی۔ اس کی تلخ مزاجی بڑھتی جا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی خیرت بحث کیے جاتی۔ مقصد صرف اس کا دل صاف کرنا تھا، مگر وہ کیا سمجھ رہا تھا، تانا دے رہا تھا۔ خیرت کو رونا آنے لگا۔ کیوں محبت اس سے اتنے امتحان لے رہی تھی، کیوں وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی؟ اسے دل کی اس دھوکہ دہی پر تاؤ آنے لگا تھا۔ اس ظالم شخص کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھا، الٹا سزا دے رہا تھا، اسے بے عزت کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتا تھا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ تماشا ہو بھی سکتا ہے۔ ابھی تو غم ہمارا ہے، تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ہی آخری میری محبت ہو۔ محبت جرم ہے، ہم سے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیرا ملنا، تیرا بچھڑ جانا، بچھڑ کر پھر سے مل جانا، ہمیشہ کی جدائی کا اشارہ ہو بھی سکتا ہے۔ تم اپنے آپ کو ہرگز کوئی الزام مت دینا، یہ سودا ہے، محبت کا خسارہ ہو بھی سکتا ہے۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ دوست سے ملوانے کے بعد وہ اسے لے کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ ہیرت دوبارہ کمرے سے باہر نہیں گئی، کھانا لگنے کی اطلاع پر ہی نیچے آئی۔ دل میں کہیں ڈر تھا کہ وہ پھر سے بے عزت نہ کر دے، دو کوڑی کا نہ کر دے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ جب محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اسے سر اٹھا کر دیکھا تو احمد شیرازی کو متوجہ پایا۔ وہ حیران ہوئی تھی، وہ کیوں ایسے دیکھ رہا ہے، کچھ کھوجنا چاہ رہا تھا۔ ہیرت نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر کھانا ختم ہونے تک اسے شیرازی کی نظریں خود پر محسوس کی تھیں، البتہ سر اٹھا کر دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سر درد کا بہانہ کر کے وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی، تب تک کمرے میں رہی جب تک اس کے چلے جانے کا یقین نہیں ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر عرفان اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک لمحے کو حیرت کا دل ڈوب کر ابھرا، جیسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا ہو۔ منع کیا تھا نا آپ کو، میرے دوست کے سامنے مجھے شرمندہ مت کروائیے گا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے مجھے کتنی سبکی کا سامنا ہوا۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، غصے سے پھنکار رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے کیا کیا؟
مجھے مجبور مت کریں کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں، وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہا تھا۔ ہیرت کو برا لگا، وہ پہیلیاں بجھوا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو آپ یوں مجھے بے عزت کر رہے ہیں؟ وہ ایک قدم آگے آتے نڈر ہو کر بولی تھی۔ عزت کا لفظ آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، بہتر ہوگا آپ اپنے ساتھ عزت جیسے لفظ کو استعمال نہ کیا کریں۔ وہ پھر سے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ خاموش ہو جائیں، بہت ہو گیا، آپ یوں میری بلا وجہ تذلیل نہیں کر سکتے۔ اسے غصہ آیا تھا اور وہ غصے میں ہمیشہ آپے سے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ بلا وجہ؟ میرے پاس ایک نہیں کئی وجوہات ہیں، اور جو آج حرکت آپ نے کی ہے وہ ہرگز بھی قابل معافی نہیں ہے۔ کم از کم اتنی تو شرم کر لے، میرا دوست ہے وہ بفر رہا تھا، حد سے باہر نکل رہا تھا۔ خیرت کو خود پر سے کنٹرول اٹھنے لگا۔ پہیلیاں نہ بجھوائیں، اصل بات بتائیں۔ وہ ضبط کر رہی تھی، خود پر جبر کر رہی تھی، وجہ جاننا چاہ رہی تھی، اور پھر جو کچھ سننے کو ملا وہ ہرگز بھی قابل سماعت نہ تھا، کم از کم خیرت کے لیے تو نہیں۔ کھانے کی ٹیبل پر جو اشاروں کنائیوں میں آپ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، اتنا اندھا نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں۔ اتنا تو لحاظ کیا ہوتا میرے نکاح میں۔ ہاں بھلے آپ پہلے جو بھی کرتی تھی، لیکن وہ آپ کے باپ کا گھر تھا، اپنے بابا کی تربیت۔ چٹاخ اس سے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ عرفان کی زہر اگلتی زبان کو بریک لگا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑی خیرت کو دیکھنے لگا، جو ضبط کی کوشش میں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ صبر سے برداشت کیے ہوئے تھی، لیکن جب بات اس کے کردار اور باپ کی تربیت پر آئی تھی تو وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ کب کا دباؤ غصہ اود کر آیا تھا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ بہت ہو گیا، وہ میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گی، اپنے کردار پر بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گی آپ کو۔ محبت کی ہے میں نے، جسے سزا بنا دیا ہے میرے لیے، نئے نئے طریقوں سے اذیت دے رہے ہیں، اور جب کچھ نہ ملا تو اس ہتھ کنڈے پر عمل کر ڈالا۔ اتنا گرا ہوا نہ سمجھے عرفان صاحب، نہ ہی میں مزید روایتی عورتوں کی طرح ظلم و الزامات کی یلغار برداشت کروں گی۔ محبت اپنی جگہ، مجھے اپنے باپ کی عزت بہت پیاری ہے۔ وہ بولی تھی تو بولتی چلی گئی۔ اتنا ہی عزت کا خیال تھا تو جا کر دوست کا گریبان پکڑتے، سوال کرتے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے، لیکن آپ جیسے مرد سے ایسی توقع رکھنا فضول ہے۔ بزدل انسان ہے آپ۔ وہ پھٹ پڑی تھی، آواز پر قابو نہ رکھ پائی۔ وارے ہی اتنا ایسا شدید تھا کہ بلبلا اٹھی، کہہ کر رکی نہیں جانے لگی تھی۔ جب ساکت کڑے عرفان کو ہوش آیا تھا، اسے کلائی تھام کر واپس کھینچا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں بزدل انسان ہوں؟ ہاں؟ اس سے کلائی پر گرفت مضبوط کی تھی، لفظوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں بھی سختی آئی تھی۔ خیرت مچل گئی۔ چھوڑیں مجھے، وہ خود کو چھڑانا چاہ رہی تھی، تبھی لفظوں پر دھیان نہ دیا۔ اگر میری بزدلی پر اتنا ہی اعتراض تھا تو کیوں بھیجا تھا اپنے باپ کو؟ کیوں آئے تھے وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، اس کی محبت کی بھیک مانگنے؟ کیوں کھڑے تھے وہ ہاتھ جوڑے؟ جانتی ہو کتنا کرب تھا ان کے لہجے میں جب وہ کہہ رہے تھے کہ عرفان میاں، خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، اسے مرنے سے بچا لو۔ اور تب میں نے ان کے جھکے سر کی لاج رکھ لی، بندھے ہاتھوں کو کھولا تھا، ان کا مان رکھ کر تمہاری زندگی بچا لی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کی بیٹی کے کردار میں جھول ہے تو میں تب انہیں نامراد لوٹا دیتا۔ بزدل نہ کہلاتا جو اپنی محبت کو چھوڑ کر تمہاری محبت کے آگے مجبور ہو گیا۔ وہ تلخی سے کہتا حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ خیرت بے یقینی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ سارا غصہ، تلخی، قہر جیسے غائب ہو گیا تھا، بچا تھا تو بس ایک احساس۔ وہ شوق میں گھری کھڑی تھی، جو کہ ابھی اب مجھے منکشف ہوا تھا۔ وہ یقین کرنے کے قابل نہ تھا۔ وہ کیسے یقین کرتی؟ جھوٹ، جھوٹ ہے یہ، وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ آنکھ کی پتلیاں اب بھی ساکن تھیں۔ اپنے باپ سے پوچھو جا کر، وہ ایک جتاتی نظر ڈالتا، جھٹکے سے کلائی چھوڑتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ رہ گئی، اپنی بربادی پر ماتم کرنے، اپنی محبت کو کوسنے، جس نے اس کے باپ کو فقیر بنا دیا تھا، جس نے اس کی ذات کا تماشا بنا دیا تھا۔ کیسے حقارت سے بات کرتا تھا وہ۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی تھی، سسکنے لگی تھی، اور پھر کب یہ سسکیاں بلند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ لگا۔ وہ باواز رو رہی تھی، بال نوچ رہی تھی، مگر جو نقصان ہو چکا تھا اس کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ اب تو خواہش ہے یہ درد ایسا ملے، سانس لینے کی حسرت میں مر جائیں ہم۔ اب تو خواہش ہے یہ ایسی آندھی چلے جس میں پتوں کی مانند بکھر جائیں ہم، ایسی ٹھوکر لگے کہ جی نہ سکیں، ایسے الجھیں یہ سینے میں سانسیں کہ پھر ہم دوا پینا چاہیں تو پی نہ سکیں۔ کوئی ہمدم نہ راہی نہ راحت ملے، ایک پل کا سہارا نہ چاہت ملے۔ اب تو خواہش ہے یہ دشت ہی دشت ہو، ننگے پاؤں چلیں ہم سر بزم شمع کی مانند جلیں، جس کو چاہیں اسے پھر نہ پائیں کبھی، چھوڑ جائیں یوں چپ چاپ دنیا کو ہم، دل یہ چاہے تو پھر بھی نہ آئیں کبھی۔ اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، کوئی صحرا، قلعہ یا بیاباں ہو جس میں سالوں تلک قید ہی قید ہو۔ اپنے خالق سے میں نے جو شکوے کیے، اس کے سجدوں کو بھولی کس کے لیے؟ ان کی پاداش میں ہر ایک پل تڑپ میں گزاروں یہاں، ابن آدم کی چاہ کے کڑے جرم میں، اپنی ذات کی کھوکھلے بھرم میں۔
اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، روئے جاؤں تو چپ نہ کرائے کوئی، دور جنگل میں یا پھر کسی دشت میں ہاتھ پکڑے میرا چھوڑ آئے کوئی۔ وہ جتنی کوشش کرتی تھی اس کے قریب ہونے کی، وہ اتنا ہی دور جا رہا تھا، فاصلے بڑھا رہا تھا، الزامات لگا رہا تھا، تکلیف دے کر اسے آزما رہا تھا، ہر حد تک جانے لگا تھا کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے، مگر وہ بھی ڈھیٹ بن گئی تھی، ہر بات گویا برداشت کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ لیکن کل کا واقعہ ایسا تھا کہ بھلائے نہ بھولتی تھی۔ اتنا بڑا الزام اور پھر اس کے بعد کے انکشاف، اس کی ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر بھی برداشت کر گئی تھی، پی گئی تھی۔ عرفان کا ہر کام وہ اب بھی خود ہی کرتی تھی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس پر تھی، آفس جانے سے پہلے اس کی ہر چیز اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی اور بدلے میں اس کی حقارت بھری نظروں کا سامنا کرنے کو ملتا تھا۔ مگر آج کچھ نیا تھا۔ جب وہ چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر براجمان تھا، اسے داخل ہوتا دیکھ کر کتاب بند کر کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کنفیوز ہو گئی۔ کتنی ڈھیٹ واقع ہوئی ہیں آپ؟ کپ رکھ کر مڑنے لگی تھی جب پشت پر اس کی آواز ابھری۔ اگر آپ کل کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس میں سراسر قصور آپ کا ہے۔ خیرت بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، فوراً جتا دیا۔ بہترین، وہ ستائشی انداز میں بولا تھا۔ طنز کی آمیزش بھی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، تھپڑ کے لیے بھی نہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ایک غلط بات کا بہترین جواب تھا۔ آپ کو افسوس ہوگا۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس تھپڑ کے لیے آپ کو بہت افسوس ہوگا۔ وہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہا تھا۔ خیرت نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ آئی۔ دلدل تھی زندگی کی سو دھنستا چلا گیا اور اپنی بے بسی پہ میں ہنستا چلا گیا۔ ایک نو بہار حسن کی آمد سے دل کا شہر اجڑا ہوا دیار تھا، بستا چلا گیا۔ پہلے دکھا رہا تھا مجھے منزلوں کے خواب، پھر میرے سامنے سے وہ رستہ چلا گیا۔ میں رو پڑا تھا جس کی جدائی کو سوچ کر، وہ شخص میرے حال پہ ہنستا چلا گیا۔ میں خود لپٹ گیا تھا جسے دوست جان کر، وہ سانپ کی طرح مجھے ڈستا چلا گیا۔ کہاں جھکائی ہے ہم نے جبیں خدا جانے، خیال محض ہے یا ہے یقین خدا جانے۔ دلوں کے بیچ جو دوری دوار سمجھتا ہو، کہیں ہے ایسا خدا یا نہیں خدا جانے۔ یہ کس کا سنگ جڑا ہے میری انگوٹھی میں، ہے کس کے ہاتھ میں میرا نگین خدا جانے۔ خدائے عرش نشین سے مجھے نہیں مطلب، میرا مزاج میرا دل نشین خدا جانے۔ قدم قدم پہ مجھے سانپ مل رہے ہیں تراب، کہاں کہاں ہے حد آسیں خدا جانے۔ اتوار کا دن تھا، صبح کافی روشن اور چمکیلی تھی، سردیاں آ چکی تھی، موسم اب سرد رہنے لگا تھا، لیکن آج سورج جوبن پر تھا، وہ دھوپ سینکنے کی غرض سے لون میں آ گئی تھی، مگر جلد ہی دھوپ کی تیزی سے گھبرا کر اندر کی جانب چل دی۔ ارادہ پھوپھو کے کمرے میں جانے کا تھا۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی دائیں جانب بنے کمرے کی طرف چلی آئی، ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اندر سے آتی آوازوں نے قدم جکڑ ڈالے۔ امی جان، میں نے آپ کی بات مان کر آپ کی عزت رکھی تھی، لیکن اب میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سائرہ کے ساتھ میری کمٹمنٹ بہت پہلے کی ہے اور میں یہ شادی ضرور کروں گا، آپ کی بار آپ مجھے فورس نہیں کریں گی۔ یہ عرفان ہمدانی کی آواز تھی، وہ شوق میں گر گئی۔ شادی؟ دوسری شادی؟ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ پھپھو کچھ کہہ رہی تھی مگر عرفان دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھا، قدم ایسے زنجیر ہوئے تھے کہ سائڈ پر بھی نہ ہو سکی۔ ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈال کر وہ نکلتا چلا گیا۔ ایسے لگے اداس سر شام زندگی، جیسے کسی کی آنکھ کا الزام زندگی۔ اپنے جہاں میں دیکھ تیرے سوا کچھ نہ تھا، ہم نے لگا دی ہے آج زندگی تیرے نام زندگی۔ صبح ویران کی قسم، اتنا اجڑا ہوا دن کسی نے سنا ہوگا بھلا؟ جس قدر روز مجھے دیکھنا پڑتا ہے یہاں، کیا ہم ایسے ہی دنوں کے لیے آئے ہیں یہاں؟ بے بسی کی بھی کوئی حد ہوگی۔ بے یقینی اگر آڑے آئے، کتنا کچھ سود و زیاں یاد رہے۔ ایک خاموش مسیحا ہے جو کچھ کر ہی نہیں پاتا ہماری خاطر، ایک بے چین نتیجہ ہے جسے کیا مانے۔ آرزو خواب نہیں، آرزو خواب نہیں ہے کہ تجسس کے بغیر ہجر کی آنکھ کو دھندلائے بنا لوٹ چلے۔ آرزو رات ہوا کرتی ہے جو ہر ایک لمحہ تڑپتی ہے سویرے کے لیے، آرزو لمبی مسافت کی طرح، آرزو بھٹکے ہوئے ایک مسافر کی طرح۔ راستے بیت بھی جائیں تو محبت کی مسافت کی خلش رہتی ہے، خواب کے شہر اجڑ جائیں تو اندازہ ہو ہم تو تیرے لیے منزل سے پلٹ آئے ہیں، منزلیں تیرے مقابل تو یہی کچھ ہے میری۔ ایسا کرتے ہیں کبھی شہر سے ویرانی خرید آتے ہیں اپنی رونق کی کرنسی دے کر، ایسا کرتے ہیں کہیں سے کوئی بے وجہ پھیلی ہوئی زرد اداسی ہی چرا لاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اٹھا لاتے ہیں یادیں دو چار، ایسا کرتے ہیں کسی درد سے ملاتے ہیں۔ فرحت عباس شاہ۔
صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر اس کی بے یقینی پر جو برف پڑی تھی وہ اب بھی نہ پگھلی۔ سرخ آنکھیں، محترم چہرہ، تھکن آمیز تاثرات میں ڈھال وجود، وہ سراپا عبرت کا نشان ہوئی تھی۔ اضطراب ایسا کہ لیٹی بھی نہ رہ سکی۔ بستر چھوڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ روہت اسٹڈی کی جانب تھا جہاں اسے قیام کر رکھا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتی وہ اس کے سامنے موجود تھی، لیپ ٹاپ پر کام کرتے مقابل کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے تھے۔ ایک سرسری نظر آنے والی پر ڈال کر وہ پھر سے مگن ہو گیا۔ کیا کہنے آئی ہو؟ جھکے سر سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیسا؟ وہ انجان بن گیا۔ دوسری شادی؟ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اسے صاف سیدھی بات کی تھی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بھیگتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، نظریں حیرت کے چہرے پر جما دیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھا جائے تو میں بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، سائرہ ہی میری اولین ترجیح تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ تم زبردستی مسلط ہو گئی۔ وہ کتنے سکون سے کہہ رہا تھا، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، وہ پھر سے بے توقیر کر رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اس کو دوسری بیوی ہی بنانا پڑے گا۔ اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں دوسری شادی نہ کروں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اسے دوسری پر زور دے کر کہا تھا۔ کیا حل ہے؟ اس کی امید بندی تھی، آس کی ڈور ہاتھ آنے لگی، وہ پھر سے پرجوش ہوئی۔ تمہیں طلاق دے دوں؟ دھڑ دھڑ دھڑ، امید کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اس نے دھماکہ کیا تھا، ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ الفاظ تھے یا سنگریزے جو اس کے رگو پے میں اتار دیے گئے تھے، وہ اتنا سنگلاخ تھا کہ اللہ اللہ! وہ سن کھڑی رہ گئی، شوق سے نکلی تو صدمے میں مبتلا ہو گئی، لمحہ لمحہ ریزہ ہوتی گئی۔ ذہن ہر چیز سے ہٹ کر اسی کے لفظوں کی سولی پر لٹکا، موت کا منتظر تھا۔ شکست خوردہ چال چلتی وہ واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی، عرفان کی مذاق اڑاتی نگاہیں اس کی پشت پر جمی تھیں، ہینڈل کی طرف بڑھتا ہاتھ پشت سے ابھرتی اس کی سحر زدہ آواز پر لمحے بھر کو کانپا تھا، پھر مضبوطی سے ہینڈل پر جم گیا۔ اس گھر میں بہت سے کمرے ہیں جس میں چاہیں شفٹ ہو جائیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکے میرا کمرہ خالی کر دیں، میں مزید اسٹڈی میں نہیں رہ سکتا۔ وہ پر ہاتھ سختی سے جمائے سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی تھی۔ خاموشی کو ٹٹولتا ہوا تو، بات میں زہر گھولتا ہوا تو، بس غور سے سنا میں نے، میرے لہجے میں بولتا ہوا تو، میں پیروتا ہوا تجھے ان میں، میرے الفاظ تولتا ہوا تو، آج پھر سے مجھے نظر آیا رنگ اداسی میں گھولتا ہوا تو، بس پھر وہی تھامتا ہوا ایک لمحہ، پھر مسلسل ہے ڈولتا ہوا تو، دے کے دستک میں کاش پھر دیکھوں، در کو چپ چاپ کھولتا ہوا تو۔ پورا دن گزر گیا، سوچتے سوچتے اب رات ڈھلنے لگی تھی۔ اسے یقین آنے لگا تھا کہ اس کی قسمت میں محبت لکھی ہی نہ تھی۔ اسے سوچا تھا کہ وہ اپنی خدمت کے باعث عرفان کے دل میں جگہ بنا پائے گی، لیکن سب بے سود رہا۔ روز اول کی طرح وہ آج بھی اتنی ہی خالی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا جو کہ مشکل تھا، بے حد مشکل۔ وہ شادی کرنے جا رہا تھا۔ مانا کہ تیرے دل میں کوئی اور مکین ہے تو پھر بھی میرا دل ہے، میں عقیدہ ہے، یقین ہے، یہ آئینے تجھے تیری خبر دے نہ سکیں گے۔ دیکھ میری آنکھ سے تو کتنا حسین ہے، میں جبر کے سجدوں سے کہیں ٹوٹ نہ جاؤں۔ پتھر کے خداؤ میری شیشے کی جبیں ہے، پلکوں سے تراشا تھا کبھی ہم نے جو ہیرا، مت پوچھا وہ کس کی انگوٹھی کا نگیں ہے۔ وہ اقرار کرتی یا انکار، اس کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے آزادی کی ڈور بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ چاہے تو بندھن توڑ دے، چاہتی تو یہیں رہ کر ساری عمر کا روگ پال لیتی۔ وہ آزمائش بن رہا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ امتحان؟ ہاں، اسے کہا تھا وہ آزمائے گا، اس کی محبت کا امتحان لے گا۔ اسے ایک نقطے پر آ کر وہ رک گئی تھی، اسے اس امتحان کو پاس کرنا تھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے ملحقہ اسٹڈی میں چلی آئی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو وہ موبائل کان سے لگائے بے حد خوشگوار موڈ میں بات کر رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ کا ڈیرا تھا، اور پھر دوسری جانب سے کچھ کہا گیا، وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ فرشتوں جیسا تقدس تھا اس شخص کا، یقین جانیے وہ شخص بے وفا نکلا۔ خیرت حیران سی ہو گئی، اس سے پہلے بار دشمنی جاں کو ہنستے دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں نظر اتارتی اسے دوسری جانب موجود شخصیت پر رشک آیا تھا، تبھی مقابل کی نظر دروازے میں کھڑی خیرت پر پڑی۔ خیرت یکدم ہوش میں واپس آتے آگے بڑھائی۔ سائرہ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بگڑے موڈ کے ساتھ فون کاٹ دیا۔ خیرت کو عجیب سی جلن نے آن گھیرا، تو وہ خوش قسمت سائرہ تھی، اور وہ کتنی اذاں تھی کہ ایک مسکراہٹ بھی حصے میں نہ آئی۔ یکدم ہی احساس زیاں نے گھیرے میں لے لیا۔ ساری رات یوں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے چپ کھڑے دیکھ کر ناگواری سے ٹوکا۔ وہ حواسوں میں لوٹ آئی۔ وہ فیصلہ تو کر آئی تھی مگر سنا نہ پا رہی تھی، گلے میں آنسوں کا پھندا بن گیا تھا۔ جس پل سے رات پر چل کر آئی تھی، مگر یہاں آ کر قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ اپنی ذات کی اور محبت کی بے توقیری اسے رلا رہی تھی۔ بولے، محترمہ، میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ اس کی حالت سے ہنس لے رہا تھا، جان بوجھ کر صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ خیرت کو کم از کم ایسا ہی لگا۔ دل مضبوط کرتی بولی تو لہجہ ہموار تھا۔
میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ سائرہ سے شادی کر لیں۔ جی کڑا کر کے اسے کہہ دیا تھا۔ سامنے والے کی نظروں میں قہر اترا تھا، وہ وجہ سمجھ نہ پائی، تیز نظریں اس کے آر پار ہو رہی تھیں۔ بس یا کچھ اور؟ وہ لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ انگاروں پر کھڑی تھی۔ اس کے صبر کی حد بس یہیں تک تھی۔ آنکھیں بھر آئی تھیں، لب پھڑپھڑا گئے تھے، ہاتھ کپ کپ آ گئے تھے۔ ایک آخری نظر ستمگر کی طرف اٹھائی، کیا کچھ نہ تھا نظروں میں، دکھ، تکلیف، افسوس، کڑلاہٹ، اور سب سے بڑھ کر صبر کی گرتی دیوار۔ وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ تڑپنے دو ابھی مجھ کو، محبت جرم ہے میرا، میری آنکھوں میں رہنے دو، یہ آنسو اور بہنے دو، مجھے الزام کوئی دو، محبت جرم ہے میرا، بس مجھے درد سہنے دو، محبت جرم ہے میرا، وہ میرا ہو نہیں سکتا جسے میں ٹوٹ کے چاہوں، کسی کو واسطہ دے کر کہاں تک ساتھ لے جاؤں، مجھے تنہائی سہنے دو، محبت جرم ہے میرا۔ اور پھر جو اسے کہا تھا وہ پورا کر دیا تھا۔ اسے اپنی محبت کی تکمیل کی تھی، اور خیرت نے اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ پھپھو کو غصہ آیا تھا، لیکن عرفان نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا۔ کیا وہ زبردستی نہیں کر سکتی؟ خیرت کی خاموشی اور صبر پر پھپھو کو دکھ ہوا تھا۔ وہ بار بار اس کے پاس آتی، اسے بہلانے کی کوشش میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ سائرہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، وہ شروع سے اس کے مزاج سے واقف تھی۔ باپ بھائی کے لاڈ پیار نے اس کے مزاج کو ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ بے حد تیز مزاج کی تھی۔ اس کے مقابلے میں خیرت ایک سلجھی ہوئی طبیعت کی لڑکی تھی، لیکن اصل چیز طبیعت، مزاج یا انداز نہیں تھا۔ سیرت کا مقابلہ ہوتا تو شاید جیت خیرت کے مقدر میں آتی، لیکن یہاں مقابلہ صورت کا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اسی خوبصورتی کی بدولت وہ اسے آج مات دے گئی تھی۔ خیرت نے ماتھے پر شکن نہ آنے دی، بڑی ہمت سے اسے پھپھو کو بھی منایا تھا۔ کمرے سے اپنا سامان اٹھاتے ایک بار تو دل کو رلایا تھا، مگر اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ اگر یہ اس کا امتحان تھا تو اسے ہمت سے پورا اترنا تھا۔ بابا کو پتہ چلا تو دوڑے چلے آئے، اسے لے جانے پر اصرار کرنے لگے۔ وہ چلی بھی آئی، کچھ دن رہ کر واپس جانے لگی تو بابا روکنے لگے۔ نہیں بابا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ مضبوط دکھنے کی کوشش کر رہی تھی، باپ کو مزید دکھ سے دوچار نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہاں کیا رکھا ہے؟ خیرت بچے، میری بات مانو، اب واپس مت جاؤ۔ بیٹی کا دکھ انہیں اندر اندر توڑنے لگا تھا۔ کتنا پرسکون ہو گئے تھے وہ، لیکن یہ دھچکا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کی لاڈلی بیٹی کے حصے میں اتنے غم کیوں لکھے تھے؟ بابا، ہمت مت توڑے میں، پلیز بابا۔ وہ رخ موڑ گئی تھی، آنسو چھپا رہی تھی۔ غلط انسان سے محبت کی تم نے، سمجھایا تھا میں نے، باپ تھے کیسے نہ تڑپتے۔ کاش میں تب آپ کی بات مان لیتی، لیکن اگر اب نہیں جاؤں گی تو میری محبت کو شکست ہو جائے گی۔ بابا، میں یہ نہیں چاہتی، ایسا نہیں چاہتی۔ اس کا جی چاہا تھا باپ کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے کہ جی ہلکا ہو جائے، غبار دھل جائے۔ اور جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام کر سسک پڑی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا بابا کہ خدا مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے۔ ایک ستم اور میری جان، ابھی جان باقی ہے، دل میں اب تک تیری الفت کا نشان باقی ہے۔ جرم توہین محبت کی سزا دے مجھ کو، کچھ تو محروم الفت کا صلہ دے مجھ کو۔ جسم سے روح کا رشتہ نہیں ٹوٹا ہے ابھی، ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوٹا ہے ابھی، ابھی جلتے ہوئے خوابوں کا دھواں باقی ہے، ایک ستم اور میری جان، ابھی جان باقی ہے، دل میں اب تک تیری الفت کا نشان باقی ہے، اپنی نفرت سے میرے پیار کا دامن بھر دے، دل گستاخ کو محروم محبت کر دے۔ دیکھ ٹوٹا نہیں چاہت کا حسین تاج محل، آ کے بکھرے نہیں مہکی ہوئی یادوں کے قبل، ابھی تقدیر کے گلشن میں خزاں باقی ہے، ایک ستم اور میری جان، ابھی جان باقی ہے، دل میں ابھی تک تیری الفت کا نشان باقی ہے۔ جب سے عرفان اور سائرہ کی شادی ہوئی تھی وہ گھر پر کم ہی ٹکتے تھے۔ ہفتہ گزر چکا تھا مگر ان کا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ خیرت ان سے کتراتی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، البتہ سیڑھیوں کے نزدیک ہونے کے باعث اسے ان کی ہنسی کھلکھلاہٹیں سنائی دیتی رہتی تھیں جو اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتی تھیں۔ وہ کوئی تاثر دیے بغیر روبوٹ بنی رہتی، سائرہ کا آتے جاتے اس پر طنز کے تیر پھینکنا معمول بنتا جا رہا تھا۔ آج بھی ایسا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب سائرہ راستے میں حائل ہوئی۔ کیسی ہو مسز عرفان؟ وہ محض دل جلانے کو بولی تھی۔ راستے سے ہٹو، اسے سخت مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں، برا لگ رہا ہے؟ وہ پھر مذاق اڑا رہی تھی۔ خیرت کو غصہ آنے لگا۔ سائرہ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں تو کرنا چاہتی ہوں نا۔ دیکھو، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اچھے دوست بن جائیں۔ تم مجھے اپنے دکھ سناؤ، اپنے زخم دکھاؤ اور میں اپنے سکھ شیئر کروں، عرفان کی چاہتوں کی داستان سناؤں۔ وہ بے حد معصومیت سے بول رہی تھی۔ خیرت نے مٹھیاں بھینچ لی اور سائڈ سے نکلنے لگی۔ سائرہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ڈونٹ ٹچ می سائرہ، وہ ہاتھ چھڑاتی گررائی۔ اسی اثنا میں سائرہ کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ اچھل گیا۔ گرم گرم چائے اس کے پاؤں پر اتنی گری نہیں تھی جتنا وہ چیخ رہی تھی۔
ہیرت نے سکون سے ہاتھ باندھ کر اس کے ڈرامے کو دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب جمع ہو چکے تھے۔ عرفان نے سخت نظروں سے ہیرت کو گھورا، جبکہ پھپھو ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سائرہ؟ وہ بے حد اپنائیت سے دریافت کر رہا تھا۔ ہیرت کو برا نہیں لگا، جانے کیوں۔ اس وقت وہ بے حد سکون محسوس کر رہی تھی۔ ہیرت نے میرے پاؤں پر چائے گرا دی۔ یہ دیکھو، میں تو اتنے پیار سے بات کر رہی تھی، لیکن جانے کیوں یہ غصہ ہو گئی۔ وہ سوں سوں کرتی عرفان کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ عرفان نے سوال کرتی نظروں سے ہیرت کو دیکھا تھا۔ ہیرت تم؟ عرفان، اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، پھپھو کی سخت آواز سے عرفان کی بات پوری ہی نہ ہونے دی۔ لیکن امی، عرفان لے جاؤ اسے، انہوں نے ناٹک کرتی سائرہ کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی گھورا۔ عرفان نے کھا جانے والی نظروں سے ہیرت کو دیکھا اور سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر نکلتا چلا گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر پھپھو اور وہی موجود تھے۔ پھپھو ہمیشہ کی طرح عرفان کا انتظار کر رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ ناشتہ ماں کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ وہ دونوں منتظر تھی جب انہیں سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ساتھ سائرہ بھی تھی، خلاف معمول پورے لباس میں تھی۔ پھپھو اور ہیرت کی نظریں ایک پل کو ملی تھیں۔ گڈ مارننگ، عرفان کی آواز گونجی۔ سائرہ نے ایک اچڑتی نگاہ ہیرت پر ڈالی۔ تمسخرانہ مسکراتی وہ اپنے لیے جوس نکالنے لگی۔ ہیرت سر جھٹک کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی جان، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں کرو، پھپھو متوجہ ہوئی۔ دراصل میں اور سائرہ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ وہ گلا کھنکار کر بولا۔ کب جانا ہے؟ پھپھو پوچھ رہی تھی۔ کل شام کی فلائٹ سے۔ عرفان کے بتانے پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ اچھا، واپسی کب ہے؟ کچھ یاد آنے پر وہ پوچھنے لگی۔ ٹیبل پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہیرت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عرفان چھری کانٹا پلیٹ میں رکھتا لفظ ترتیب دے رہا تھا۔ واپسی کب بھی کچھ نہیں پتہ نہیں۔ کیا مطلب کچھ پتہ نہیں؟ پھپھو نے حیرانی سے پوچھا۔ ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ میں اور سائرہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بولتے بولتے رک گیا تھا، جیسے چاہ کر بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ عرفان، صاف صاف بتاؤ، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ ہم اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسے ایک تیز نظر ہیرت پر ڈال کر دھماکہ کیا تھا۔ پھپھو حق دک سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیرت ساکت تھی، چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ حالی حالی نظروں سے عرفان کو دیکھ رہی تھی، جو نیپکن سے منہ پونچھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھپھو کی طرف دیکھ کر کچھ بولا تھا، اسے سنائی نہ دیا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ ساکت بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کہیں صحرا، کہیں سوکھے شجر اچھے نہیں لگتے مجھے، اب خواب زاروں کے سفر اچھے نہیں لگتے۔ جوابی خط میں یوں اس نے میرے بارے میں لکھا تھا، برا بھی کہہ نہیں سکتے مگر اچھے نہیں لگتے۔ نہیں مصروف میں اتنا کہ گھر کا راستہ بھولوں، کوئی جب منتظر نہ ہو تو گھر اچھے نہیں لگتے۔ سمندر تیرتی لاشوں سے یہ کہتا رہا شب بھر، مجھے بھی ڈوبنے والوں بھنور اچھے نہیں لگتے۔ نہیں ایسا کہ اب پرواز کی طاقت نہیں باقی، میری امید کے پنچھی کو پر اچھے نہیں لگتے۔ پھپھو نے بھتیرے جتن کر ڈالے مگر وہ نہیں رکا۔ سائرہ ہیرت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تبھی علیحدگی پر زور دے رہی تھی۔ ہیرت نے سنا تو عجیب سے انداز میں ہنسی۔ وہ جا رہا تھا، وہ بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کیوں کر رکتا؟ یہاں تھا تو کم از کم صورت دیکھنے کو تو مل جاتی تھی، آنکھوں کی تشنگی مٹ جاتی تھی، مگر وہ یہ سہولت بھی چھیننا چاہتا تھا۔ تبھی ایک موہوم سی امید کے تحت اس کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ بیاہ کر بڑے ارمانوں کے ساتھ آئی تھی، اور یہیں اس کے ارمانوں کا خون ہو گیا تھا۔ عرفان کو اس کی آمد نے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کوئی بات ہے؟ آج اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، حیرت کا مقام تھا۔ ہاں، یک لفظی جواب دے کر وہ آگے بڑھ آئی۔ پھپھو بتا رہی تھی آپ میری وجہ سے جا رہے ہیں؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا، نظریں اس کے ہاتھوں پر جمائے رکھیں۔ سائرہ ایسا چاہتی ہے، وہ نگاہیں جھکائے مدھم لہجے میں بولا، گویا خود بھی پشیمان ہو۔ لیکن پھپھو ایسا نہیں چاہتی، انہوں نے جب سے سنا ہے بے حد دکھی ہیں۔ وہ آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گی، جانے وہ خود کا کہہ رہی تھی یا پھپھو کا اسے فرق کرنا نہ آیا۔ اب کہ عرفان کچھ نہ بولا، وہ ایک قدم آگے آئی اور اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ عرفان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ شوق میں گھرا پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی میری وجہ سے شکایت نہیں ملے گی، نہ آپ کو نہ سائرہ کو۔ اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مت جائیے، وہ التجائیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ عرفان کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا، وہ گوں مگوں کی کیفیت میں تھا۔ حیرت کو امید کا جگنو نظر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پیچھے سے آتی سائرہ کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھا تھا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ حیرت کو افسوس ہوا، تمہاری ان اوچھے ہتھ کنڈوں کو خوب سمجھتی ہوں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ میرے شوہر سے دور رہو، سمجھی؟ وہ خیرت کو دیکھتی گور رہی تھی۔ وہ میرا بھی شوہر ہے، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی کہ اسے یہ حق نہ دیا گیا تھا۔ چلو عرفان، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عرفان دروازے کے پاس جا کر رکا، پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی منتظر سی۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور اگر کبھی پلٹنا پڑ گیا تو وہ گہرے کرب سے گزری تھی۔ تو سمجھنا عرفان ہمدانی ہار گیا اور خیرت عرفان جیت گئی۔ سفر میں شام ہونے تک تو میرے ساتھ رہ جاؤ، نیا منظر ابھرنے تک تو میرے ساتھ رہ جاؤ، لہو روتی ہوئی آنکھیں تیرے قدموں سے لپٹی ہیں،
میرے آنسو ٹھہرنے تک تو میرے ساتھ رہ جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے مجھ کو خزاں سے خوف آتا ہے، سو یہ موسم گزرنے تک تو میرے ساتھ رہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد دیکھو جہاں چاہے چلی جانا، میری سانسیں بکھرنے تک تو میرے ساتھ رہ جاؤ۔ دلدل تھی زندگی کی سو دھستا چلا گیا، اور اپنی بے بسی پہ میں ہنستا چلا گیا۔ ایک نو بہار حسن کی آمد سے دل کا شہر اجڑا ہوا دیار تھا بستا چلا گیا۔ پہلے دکھا رہا تھا مجھے منزلوں کے خواب، پھر میرے سامنے سے وہ رستہ چلا گیا۔ میں رو پڑا تھا جس کی جدائی کو سوچ کر، وہ شخص میرے حال پہ ہنستا چلا گیا۔ میں خود لپٹ گیا تھا جسے دوست جان کر، وہ سانپ کی طرح مجھے ڈستا چلا گیا۔ کہاں جھکائی ہے ہم نے جبیں خدا جانے، خیال محض ہے یا ہے یقین خدا جانے۔ دلوں کے بیچ جو دوری روا سمجھتا ہو، کہیں ہے ایسا خدا یا نہیں خدا جانے۔ یہ کس کا سنگ جڑا ہے میری انگوٹھی میں، ہے کس کے ہاتھ میں میرا نگیں خدا جانے۔ خدائے عرش نشیر سے مجھے نہیں مطلب، میرا مزاج میرا دل نشیں خدا جانے۔ قدم قدم پہ مجھے سانپ مل رہے ہیں طراب، کہاں کہاں ہے حد آسی خدا جانے۔ پھر وہ چلا گیا، اور وہ جو صبر کیے بیٹھی تھی، جبر کیے بیٹھی تھی، منتظر تھی، خود ہار گئی۔ سارا جہاں ہار گئی، سماعت پتھرا گئی، عقل تھرا گئی، یقین کاہن ہو گیا۔ المیہ اپنی جگہ ہنوز تھا، وہ جاگی سکتا ٹوٹا تو کوہرام مچ جاتا۔ جانے کتنا عرصہ یہ اذیت رہی، بابا اور پھوپھوس کے ساتھ تھے، دکھ بانٹتے، ساتھ نبھاتے، دکھ جو بانٹا جاتا ہی نہیں تھا۔ صبر، برداشت، انتظار، ان سب خوبیوں کے باوجود سب کچھ کھو ڈالا، وہ ویران رہ گئی۔ اجڑی بکھری سی گلا تھا کہ جاتا نہ تھا، کیوں کیا ایسا؟ جو بھی تھا کر لیتے، مگر اتنی سہولت سے کنارہ کشی نہ کرتے۔ وہ اتنا ظالم کیسے تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا، کیا اسے مجھ سے محبت ہو ہی نہ سکی؟ دکھ سوئیاں بن کر چبھنے لگتا۔ اسے تو دل پر جبر کر کے شادی کا فیصلہ بھی قبول کر لیا، انا کا گلا گھونٹتے ہر دکھ بھی سہ لیا، لیکن وہ پھر بھی ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ کہتے ہیں وقت سب کا مرہم ہوتا ہے، اس کا بھی بن گیا تھا، دھیرے دھیرے سرکنے لگا تھا، بہنے لگا۔ اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی، پھپھو نے بہت زور دیا کہ نئے سرے سے زندگی شروع کر دے۔ برہان بھائی کو پھپھو نے واپس بلا لیا تھا، تو بابا اسے لینے آ گئے۔ وہ چپ چاپ سے چلی آئی، یہاں آ کر بھی اس میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ چپ رہتی تو گھنٹوں چپ رہتی، بابا بولتے رہتے سنے جاتی، اور پھر خدا نے اسے یہ آخری سہارا بھی چھین لیا، بابا بھی چلے گئے۔ دھچکا اتنا شدید تھا کہ سنبھلنے میں مہینوں لگ گئے۔ پھپھو کے بے حد اصرار پر اسے واپس ہمدانی ہاؤس آنا پڑا، جہاں رافیہ بھابھی کے طنز تانے اس کے منتظر تھے، مگر وہ نظر انداز کرتی رہی۔ اسے کبھی پھپھو سے عرفان کے متعلق نہ پوچھا، نہ ہی انہوں نے کبھی بتایا۔ وہ جب تک وہاں رہی، وہ کبھی اس گھر میں نہیں آیا۔ رابطہ توڑ چکا تھا، البتہ اڑتی اڑتی خبر اس کے کانوں میں پڑی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے گہرے سکوت سے وجود میں ہلچل تب ہوئی جب 5 سال بعد اس کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے لگا وہ پھر جی اٹھی ہے۔ ٹھہرے پانی میں کوئی شور سا برپا ہوا تھا، اور پھر طوفان آ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا تھا۔ سائرہ شاید اسلام آباد میں ہی تھی، وہ دوبارہ نیچے نہیں گئی، بس خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ کھانا بھی کمرے میں آ کر کھایا۔ اگلے دن وہ اٹھی تو سب ناشتہ کر چکے تھے۔ وہ لیٹ اٹھی تھی، فریش ہو کر نیچے آئی تو سناٹوں نے استقبال کیا، شاید گھر پر کوئی نہیں تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی، چائے بنانے کے لیے پانی رکھتے سوچوں میں مگن تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کر رکھا تھا، آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی تک واضح تھا۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتی وہ پانی ابلنے کا انتظار کرنے لگی، جب گلا کھنکارنے کی آواز پشت پر ابھری۔ پلٹ کر دیکھا تو وہی تھا، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، دروازے میں ایستادہ تھا۔ خیرت کو متوجہ دیکھتے وہ ایک قدم آگے آیا۔ چائے بنا رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا، اسے سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں۔ ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو، وہ کہہ کر ریلیکس انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ تسلی سے بیٹھا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ اسے چائے بنائی اور ایک کپ اس کے سامنے رکھتی، اپنا کپ اٹھائے باہر نکلنے کو تھی جب وہ بول پڑا، بیٹھ جائیں۔ وہ سامنے کرسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ خیرت نے بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کو سوچا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، خاموشی کا وقفہ گہرا ہوتا گیا۔ اسے کب کی پڑھی غزل یاد آ گئی، گھاؤ گنتے نہ کبھی زخم شماری کرتے، عشق میں ہم بھی اگر وقت گزاری کرتے، ہو گئے دھول تیرے رستے میں بیٹھے بیٹھے، بن گیا عکس تیرا آئینہ داری کرتے، وقت آیا ہے جدائی کا تو پھر سوچتے ہیں تجھ کو آساب پہ اتنا بھی طاری نہ کرتے، ہوتے سورج تو ہمیشہ تلک ہونا تھا، چاند ہوتے تو ستاروں پہ سواری کرتے، آخری داؤ لگانا نہیں آیا ہم کو، زندگی بیت گئی خود کو جواری کرتے۔ سائرہ کیسی ہے؟ خیرت نے یکدم پوچھا تھا۔ عرفان قدرے حیران ہوا۔ پتہ نہیں، وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا، حیرانی بھی واضح تھی۔ چچا کہ ہاں ہے، وہ مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتی مدھم سا پوچھ رہی تھی۔ اسلام آباد میں ہے، وہ بتا رہا تھا۔ ساتھ نہیں آئی؟ ایک اور سوال، ہماری ڈائیورس ہو گئی ہے۔ وہ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے قدرے آگے کو جھک کر بغور اس کے تاثرات جانچتا ہوا بولا تھا۔
خرد نے اب کے پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا۔ حیرت ہی حیرت تھی، کچھ لمحے تو بول ہی نہ سکی۔ بے یقینی کی کیفیت چھٹی تو ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو یہ تھا ایک جنونی محبت کا انجام۔ میں نے امی جان کو بتایا تھا، انہوں نے ہی واپس آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، انہوں نے تو جانے سے بھی روکا تھا۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی۔ خیرت نے لاجواب کر دیا تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوسری بڑی غلطی برجستگی بہترین تھی۔ وہ بول ہی نہیں پایا۔ سر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ خیرت نے آنکھیں میچ کر ضبط کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری چائے، اسے اشارے سے بتایا، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، پلٹ کر چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی چائے پر جمتی بالائی کی تہہ کو دیکھتا رہا۔ جدائی میں بھی شفاف رہے، صاف شیشے کی طرح، اجلے ضمیروں کی طرح۔ کالکیں گرتی ہیں ویران مساجد سے گنہگاروں کی، داغ اڑتے ہیں فضاؤں میں نگر والوں کے، لوگ ملتے ہیں گناہوں کے لیے۔ ہم جدائی میں بھی شفاف رہے، وہ جدائی جو اڑاتی ہے مذاق، وہ جدائی جو ڈراتی ہے، شکستہ بھی کیے جاتی ہے، کھینچ لے جاتی ہے آلودہ بہانوں کی طرف۔ ہم نے ہیلے بھی کیے ہیں تو فقط چاند کے بہلانے کو، رات کچھ دیر کے سو جانے کو۔ درد کی ایسی فضیلت نہیں مانی جو ہمیں توڑ کے ہی رکھ دیتی ہے۔ ہم جدائی میں بھی شفاف رہے، صاف پانی کی طرح، اجلے لباسوں کی طرح۔ ہم نے ہر رنگ کے داغوں سے کیا ہے پرہیز، ورنہ تم کون سا نزدیک تھے جو تم کو گلا کرنے کا موقع ملتا۔ ساری باتیں تو الگ اتنا، مگر یاد ہے یہ کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ لیکن ہم جدائی میں بھی شفاف رہے۔ رات ڈھل رہی تھی، آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا تھا۔ دبیس موٹے موٹے بادلوں کی تہہ چھائی صرف پہلا قطرہ گرنے کی منتظر تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور جھولے پر آ بیٹھی۔ جھولا ہولے ہولے ہلنے لگا۔ وہ گمسم سی تھی، پھوپھو کی باتیں ذہن کے ہر حلیے پر نقش تھیں۔ وہ شرمندہ ہے بے حد، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، پھوپھو کہہ رہی تھیں، اور وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ جانتی ہوں بہت ظلم کیا ہے اس نے، زندگی کا ایک بہترین حصہ ضائع کر دیا۔ وہ شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ خیرت پھر بھی نہیں بولی۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کہ انہوں نے اس کی ہمت بندھائی تھی، خیرت کی چپ پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ کوئی ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ جھولا رک گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، پلک جھپکے سامنے دیکھتی رہی، لیکن وہ متوجہ تھا، اس کی ساکت پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ امی جان نے بات کی تم سے؟ وہ آج تم پر آ گیا تھا۔ خیرت نے واضح محسوس کیا، سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں۔ پھر سے خاموشی چھا گئی، بادل کے گرجنے کی آواز آئی اور پھر تیز روشنی کا بسیرا ہو گیا۔ کیا سوچا تم نے پھر؟ وہ کتنا بے صبرا ہو رہا تھا۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی جدائی مار ڈالے گی، لیکن وہ نہیں مری، اور آج جب وہ لوٹا تھا تو کوئی خوشکن احساس نہیں جاگا تھا۔ وقت نے کیسا ستم ڈھایا تھا، سرد کر ڈالا تھا۔ اتنا عرصہ میں نے سوائے یہ سوچنے کی کچھ نہیں کیا کہ ایک دن آپ پلٹ آئیں گے۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر آپ معافی کے طلبگار ہوئے تو کیا کروں گی۔ اور آج جب یہ موقع آ گیا ہے تو دل جیسے مردہ ہو گیا ہے، ہر احساس سے آری خالی اور بس خالی۔ وہ بولی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، اسے دل کا حال سنا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی نا۔ تمہیں پتہ ہے جب ہبا پیدا ہوئی تھی تو اس کی معذوری دیکھ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے ایک معصوم کا دل دکھایا تھا۔ تبھی میں نے کبھی بددعا نہیں دی تھی۔ وہ جو بڑے دھیان سے سن رہی تھی یکدم بات کاٹ گئی۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیرت زدہ نظریں اس کی نم آنکھوں پر جما دیں۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ خدا آپ کو بیٹی دے، لیکن یہ بھی نہیں چاہا تھا کہ ایک معصوم کو سزا ملے۔ میں نے آپ کو کبھی بددعا نہیں دی عرفان۔ اتنا صبر کیسے کر لیا؟ وہ حق دق سا استفسار کر رہا تھا۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، وہ مشینی انداز میں جواب دے رہی تھی۔ نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ وہ پھر سے سوال ہوا۔ نہیں۔ کیوں؟ محبت جو ہو گئی تھی وہ لاجواب کر گئی تھی۔ معاف کر دو گی؟ لہجہ پر امید تھا۔ نہیں، صاف انکار کر گئی تھی۔ اگر میں معافی مانگ لوں تب بھی نہیں؟ نہیں۔ وہ کتنی کٹھور لگ رہی تھی۔ خیرت پلیز، وہ ملتجی ہوا۔ نہیں کروں گی، وہ اڑ گئی تھی۔ پھر اتنا انتظار کیوں کیا؟ محبت نے منتظر ہی رکھا، عجیب منطق تھی۔ اب نہیں ہے کیا؟ محبت ہے تو پھر؟ بڑا گہرا وقفہ آیا تھا۔ کاش آپ کو پہلے مجھ سے محبت ہو گئی ہوتی۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی، اس کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک مورت لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر پیچھے نہیں گیا، اس کے لفظوں میں اٹک گیا۔ کاش آپ کو پہلے مجھ سے محبت ہو گئی ہوتی۔ کاش۔ اس کے جملے میں کتنا کرب تھا، اس نے اپنے دل پر محسوس کیا۔ وہ اس کی کرب کا اندازہ کر سکتا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لینا چاہتا تھا۔ پہلے ہی بہت سا وقت ضائع کر دیا تھا۔ محبت ہو گئی تھی، اس کے کانوں میں پھر سے آواز گونجی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ محبت تو عرفان ہمدانی کو بھی ہو گئی تھی، اب نہیں 5 برس پہلے، لیکن اظہار کرنا نہیں آیا تھا، بتا نہیں پایا تھا۔
खुद भी अंगारों पर जला था, उसे भी जलाया था। अना के खोल से निकल ना पाया था कि कैसा मलाल उतरा था, जो जान गुज़ीन था, दिल रुगे देता था। नहीं, अब नहीं, मुझे उसे इस अज़ियत से निकालना है, मुझे उसे मनाना है, मुझे उसे बताना है कि इरफ़ान हमदानी को भी खिरत हसन से मोहब्बत हो गई थी। वो फ़ैसला करता उठा था और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। बहुत सी बेसबब बातें फ़कत तमहीद होती हैं, जो अक्सर तुमसे कहता हूँ, सुनो। और कैसे हो? सुनो, सर्दी बहुत है ना? नया मौसम तो अच्छा है। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ, दोबारा फिर मिलेंगे। ये सारी बेसबब बातें फ़कत तमहीद होती हैं, और इस तमहीद में जाना गुज़र जाते हैं सब लम्हे। गुज़र जाते हैं जब लम्हे, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ज़रा-सी बात ही तो है, तुम्हें जल्दी से कह दूँगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। रात से रखती जा रही थी, बादल बरस कर जा चुके थे, नरम फुहार पत्तों में जज्ब होने लगी थी। बहुत देर तक यूं ही खड़ी भीगती रात में बारिश की बजती पाजेब सुनती रही। आज दिल खाली था, नजरें जिस इंतजार की उम्मीद में जलती थीं अब वीरान थी, हर एहसास से आ रही थी। और दिल जो मोहब्बत का नासुर बनकर कूड़े की तरह दुखता था, बिल्कुल बेजान होता जा रहा था। उसे सांस अंदर को खींची तो तकलीफ से महसूस हुई। एकदम कमरे में घुटन बढ़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। वो सीना मसलती उठकर टेबल तक गई थी, चंद लम्हे लगाए, मतलूबा कागज ढूंढकर उसे हाथ में दबाती वो खिड़की के पास चली आई। अगर ये सजा है तो ख़त्म हो जानी चाहिए, मेरे अल्लाह रहम कर दे। वो अल्लाह से गुजारिश कर रही थी। चांद नज़रों के बिल्कुल सामने था, मगर धुंध के पार। उसने पलके झपक कर धुंध को हटाना चाहा, लेकिन वो बढ़ती जा रही थी। कदम लड़खड़ाए थे, वो घुटनों के बल गिरी, जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। सामने बाबा खड़े दिखाई दिए। वो उसकी तरफ देखते मुस्कुरा रहे थे। उससे हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, पर फासला था कि बढ़ता जा रहा था। सीने में बढ़ती जलन और सर से उठती चीसें उसे निढाल कर रही थीं। कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में कमरे की हर चीज के साए लंबे होकर सारी फिजा को सोगवार बना रहे थे। वो शायद रोई थी या रो रही थी, और यूं ही रोए जा रही थी, यहाँ तक कि उसका सर एक तरफ को ढलक गया। लैंप जलता रहा, आतिशदान भी जल रहा था, मगर वो बुझ गई थी, जिसकी वजह से ये सब जल रहे थे। कोई तेजी से अंदर आया था, और उसके साकित वजूद को देख कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। खिरत, क्या हुआ तुम्हें? खिरत, आंखें खोलो। वो उसका चेहरा थपथपाता वहशत ज़दा हो रहा था। वो तो उसे बताने आया था, मनाने आया था। लम्हों की बात थी, उस क्या से क्या हो गया। उसके चेहरे पर गम के साथ दुख और बेयकीनी के रंग आ रहे थे। आँखों में तहय्युर, वहशत और उसके खो जाने का खौफ गहरा होता चला गया था। इस खौफ का गलबा इतना शदीद था कि उसे नब्ज़ भी टिटोल कर ना देखी, और उसे बाहों में भरे बाहर की जानिब बढ़ गया। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएँगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। ज़हर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, अब कोई और दवा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। चलती राहों में यूं ही आंख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। इरफान हमदानी ने ज़िंदगी में कभी घाटे का सौदा नहीं किया था। बचपन से लेकर अब तक मुझे हमेशा एक अलग मकाम मिलता रहा, स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में भी। मैं एक ज़हीन तालिब इल्म होने के साथ साथ अपनी वजीह शख्सियत के बायस सबकी नज़रों में मुमताज़ रहा था। सायरा से मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। मामूजाद होने के नाते मैं उसका ख़याल रखा करता था, और फिर कब ये दोस्ती आगे बढ़ी मुझे कुछ पता ना चला। सायरा खूबसूरती के साथ-साथ नाज़ो-अदा की भी मालिका थी, उसे बखूबी अंदाज़ा था मर्दों को अपने जाल में कैसे फँसाना है। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ़ शुरू हुई, तब भी हम दोनों की रूटीन में कोई फ़र्क ना आया था। सायरा के ही इसरार पर मैंने अम्मी जान से बात की थी। अम्मी जान को सायरा कुछ ख़ास पसंद ना थी, लेकिन उन्होंने खुलकर इज़हार ना किया। मैं जानता था कि उनकी पहली तरजीह खुद खिरत हसन थी, मेरे बड़े मामू की इकलौती बेटी। मुझे उससे ख़ास चिढ़ थी। वो आम सी शक्ल सूरत की नकचिड़ी लड़की थी, किसी कज़न को खातिर में ना लाती थी। मुझे हरगिज़ कभी अंदाज़ा ना हुआ था कि वो मुझे पसंद करती है, ना ही कोई इशारा मिला था। ठिठका तो तब जब अम्मी जान ने मुझे मामू की तरफ से लाए गए प्रपोज़ल का बताया। ऐसा मुमकिन नहीं है अम्मी, मैं झट से बोला था। जानती थी तभी उन्हें कोई आस नहीं दिलाई मैंने। उन्होंने नागवारी से कहा था। वो कितने ही दिन मुझसे सही से बात नहीं कर रही थी। ये उनकी नाराज़गी का अंदाज़ था। मुझे माँ से बेहद लगाव था, लेकिन इस मामले में बेबस था। सायरा के अलावा मैं किसी का सोच भी नहीं सकता था। अम्मी के इनकार ने मुझे रिलैक्स कर दिया था। मुतमईन कर दिया था। मैं कदरे रिलैक्स हो गया। हिरत के साथ शादी तो किसी सूरत गवारा ना थी, लेकिन इस इत्मीनान के समुंदर में पहला पत्थर तब पड़ा जब मामू मेरे ऑफिस आए थे। मैं हैरान हुआ, लेकिन अदब में कमी ना आने दी। आइए मामू, बैठिए। वो परेशान दिखाई दे रहे थे। मुझे उनकी खामोशी पर अनहोनी का एहसास हुआ। वो बेहद सदमे के आलम में लग रहे थे। आंखें बुझी बुझी सी थीं,
شکستہ دل اور پریشان حال تھے۔ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے ماموں جان؟ میں بےتاب ہوا تھا اور پھر جو کچھ سننے کو ملا تھا بےتابی لمحوں میں ہوا ہوئی۔ پہلے شوق سے سنبھلنے کے بعد جگہ حیرانی لے لی۔ میں اتنا بے یقین ہوا تھا کہ اپنے سامنے ان کے جڑے ہاتھوں کو تکتا چلا گیا۔ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگنے آئے تھے، اس کا من پسند کھلونا لینے آئے تھے۔ میں انہیں لوٹا نہیں سکا تھا، چاہ کر بھی نہیں۔ شدید مخالفت کے باوجود انکار نہیں کر سکا تھا۔ مجھے ماموں سے ہمدردی ہوئی تھی اور اسی ہمدردی میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا، اور پھر جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سائرہ نے سنا تو چیخ پڑی۔ میری مجبوری کو سمجھو، میں اسے منانے آیا تھا، سمجھا رہا تھا۔ کیا مجبوری ہے؟ ایسا کون سا رشتہ ہے تمہارا اس سے کہ تمہیں اس کی فکر ہونے لگی؟ وہ سمجھنے پر آمادہ نہ ہوئی تھی۔ ماموں آئے تھے سائرہ، اور اور میں انہیں نامراد لوٹا نہ سکا۔ بس بس یہ بس ہے تمہارے لیے؟ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ شادی کر رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتی اٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ عرفان ہمدانی، اگر تمہیں یوں ہی بے بس ہونا تھا تو مجھے اتنا آگے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مجھے یکدم ندامت نے آن گھیرا۔ سائرہ سے میری محبت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا برداشت سے باہر ہو گیا۔ جو جگہ تمہاری ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، یقین رکھو مجھ پر۔ میں نے ہاتھ کھینچ کر واپس اپنے برابر بٹھا لیا، نرمی سے آنسو پوروں پر چونتا سمجھانے لگا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی کندھے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ امی جان کو میری ہاں کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ جلد از جلد شادی کی تاریخ دے ڈالی۔ جو جو وقت قریب آتا جا رہا تھا مجھے اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ سائرہ کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود مضطرب ہو گیا تھا۔ تبھی اسی اضطراب میں نے خیرت کو کال کی تھی۔ بیل مسلسل ہوتی رہی، دوسری طرف سے جواب موصول نہ ہوا۔ میں نے جھنجھلا کر کال کاٹ دی، لیکن کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے کال آنے لگی تھی۔ مجھے بہترین حل سوجا تھا۔ میں اسے ڈرا دھمکا کر اس شادی سے باز رکھ سکتا تھا، اور پھر میں نے یوں ہی کیا تھا۔ لیکن دوسری جانب سے جس عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا گیا وہ مجھے شوق میں مبتلا کر گیا۔ وہ کتنی نڈر ثابت ہوئی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پرواہ تھی تو بس اپنی ضد کی۔ میری نظر میں خیرت کی محبت محض ایک ضد تھی۔ اسی وقت میں نے ٹھان لیا تھا کہ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ خود چھوڑ جائے، اتنا زج کر دوں گا کہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سائرہ کے ساتھ میری محبت اتنی طوفانی تھی کہ میں درمیان میں آنے والے کو مزہ چکھانے پر تل گیا۔ حالانکہ میں بہت سلجھی طبیعت کا انسان تھا، زندگی میں اتنا شدت پسند کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا، اور پھر میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی کیا۔ شادی کی رات میں نکاح کے بعد سائرہ کے پاس گیا تھا۔ وہ دکھی تھی، میرے ساتھ کی متمنی تھی کیسے اکیلا چھوڑتا۔ رات گئے، جب واپس آیا تو امی جان میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ ان کی خفا خفا سی نظریں ہی بتانے کو کافی تھیں کہ وہ کس قدر ناراض ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب میں اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی عروسی لباس میں باہیں پھیلائے جھومنے میں مصروف تھی۔ مجھے تاؤ آیا تھا جس کا اظہار میں نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے کیا۔ مقصد اسے چونکانا تھا۔ وہ چونکی بھی اور پلٹی بھی، مجھے دیکھ کر طمانینت سے مسکرانے لگی۔ مجھے لگا وہ اپنی فتح پر سرشار ہے۔ میں خامخواہ چڑ گیا، اس کی ہر کہی بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ بے دردی سے جھٹک ڈالا، ذات کی توہین کر دی، بہت کچھ جتا دیا، اس کی حیثیت، مقام، مرتبہ۔ وہ گونگی تو ہو گئی تھی۔ اسے وارن کرتا پلٹ کر اسٹڈی میں چلا آیا۔ میرا اسٹڈی روم کافی وسیع تھا، میرا ارادہ وہیں قیام کرنے کا تھا جب تک وہ چلی نہ جاتی۔ مجھے یقین تھا ایسے رویے کے بعد کچھ ہی دن میں اس کی محبت کا بھوت اتر جائے گا اور وہ بھاگ جائے گی۔ صبح جب کمرے میں آیا تو یہ توقع تھی کہ وہ کمرے سے جا چکی ہوگی۔ اس کی ذات سے اتنی الجھن تھی کہ اس کی موجودگی بھی گوارا نہ تھی، مگر وہ وہیں موجود تھی۔ میں نظر انداز کرتے آگے بڑھنے لگا، مگر وہ روک گئی تھی۔ وہ بہت اپنائیت بھرے انداز میں مخاطب تھی۔ مجھے تاؤ آنے لگا، تبھی سخت انداز اختیار کر گیا۔ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ مسز، میرے دل و ذہن میں جو تصور آئیڈیل کی تصور ہے نا، اس میں آپ کسی طور فٹ نہیں ہوتی، کم از کم اس شکل و صورت کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ المختصر کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ میرے دل تک رسائی حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہیں گی، لہٰذا بیکار کی کوششیں چھوڑیں اور مجھ سے ہم کلام ہونے سے گریز برتیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں طنز کر کے پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کی ذات کے پرخرچے اڑانے میں کتنا لطف آیا تھا مجھے۔ عجیب سے اطمینان نے گھیرے میں لے لیا۔ اب مجھے یقین تھا وہ یقیناً غصہ ہوگی، لڑے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی ڈٹائی پر غصے سے کھولتا میں واش روم میں گھس گیا، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ وہ میری اتنی بے رخی کے باوجود خدمت میں جتی رہتی اور بدلے کی توقع بھی نہ رکھتی۔ تمہیں کیسے بتاؤں میں کیوں ناشاد رہتا ہوں، میں کیوں برباد رہتا ہوں۔ میرے دستے تمنا پر لکھی تحریر ہو جانا، پہنچ سے دور خوابوں کی تمہیں تعبیر ہو جانا۔ مگر جو فاصلے تقدیر نے ماتھے پہ لکھے ہیں مقدر کسی تحریر کے باعث، میں خود پہ جبر کرتا ہوں، گلا شکوہ نہیں کرتا، مسلسل صبر کرتا ہوں۔ تمہیں کیسے بتاؤں میں کہ جب میں صبر کرتا ہوں زمین مصلحت میں آرزو کو دفن کرتا ہوں، فلک سے ٹوٹ کر جیسے سمندر میں بکھرتا ہوں، میں کیسے صبر کرتا ہوں، میں کیسے جبر کرتا ہوں۔ سنو، ان چاہتوں کو عشق کی پہچان دیتا ہوں، جنوں کی آخری حد کا کوئی عنوان دیتا ہوں۔ سنو، میں مان دیتا ہوں یقین تم کو دلانے کو،
یہ اس دن کی بات ہے جب وہ مجھے بابا کے گھر جانے کے لیے منانے آئی تھی، لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں نے صاف منع کیا تھا۔ وہ قدرے مایوس ہوئی، رنگ بھی پھیکا پڑ گیا، البتہ رستے سے نہیں ہٹی۔ کتنی آس اور امید سے اس نے کہا تھا، آپ کیوں نہیں کرتے محبت مجھ سے؟ لفظ ایسے پرتاثیر اور لہجہ ایسا آس زدہ تھا کہ میں اندر سے ہل گیا۔ تہ در تہ جمی برف پگھلی تھی، پہلی بار میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر جلد ہی میں اس ٹرامے سے باہر نکل آیا اور اسے جتایا، یا شاید خود کو، کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اترتا سکوت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی جس کی مجھے خواہش تھی، وہ آج پوری ہوئی تھی۔ وہ کمزور پڑی تھی، لیکن جانے کیوں میں دیکھ نہیں پایا۔ تبھی تیزی سے باہر آ گیا اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی۔ بے عزت ہونے کے باوجود بددل نہ ہوتی، سخت جواب تک نہ دیتی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا اس سے زیادہ خود پر۔ محض اسے اذیت دینے کو میں کتنی پلاننگ کرتا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، اور اتنا ہی سوچے جاتا تھا اس کی حرکتوں کو، اس کی یاس زدہ آنکھوں کو، اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ کو۔ اسی کی وجہ سے میں سائرہ کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ اسی دوران دوستوں کا چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تھا۔ امی جان کا اصرار ہوا کہ خیرت کو ساتھ لے جاؤں، بادل نہ ہوا سا ہمیں بھر ڈالی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اچھی لگ رہی تھی، خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی، بچوں جیسی معصوم خوشی۔ میرا دل مچلا تھا، اور اس وقت مجھے اپنے ہی دل پر غصہ آیا تھا کہ وہ میرے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں کی جھنجھلاہٹ اور غصہ میں نے اسی وقت نکال دیا تھا۔ میں کنٹرول نہیں کر سکا تھا، اور جو منہ میں آیا بول دیا۔ حملہ شدید تھا، وہ سسک پڑی تھی، اور میرا دل مزید سلگ گیا۔ پتہ نہیں میں کیا چاہ رہا تھا، اور نہ اسے خوش دیکھ پا رہا تھا، نہ دکھ میں۔ اس دن میں نے اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا، لیکن سکون مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ میں جب دوست کے گھر پہنچا تو وہاں سائرہ بھی موجود تھی۔ نیم اریاں بازو اور مختصر کپڑوں کے ساتھ وہ مجھے تیش دلا گئی تھی۔ غصے کی یہ لغار اتنی تھی کہ میں جگہ کا خیال بھی نہ رکھ سکا، اور اس پر الٹ پڑا، بے نکت سنا ڈالی۔ اسے سخت سست سنا کر میں رکا نہیں تھا، واپس آ کر اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ نہ جانے کس بات کا غم منا رہا تھا، یہ میں خود نہیں جانتا تھا۔ بہار رت میں اجاڑ رستے، تکا کرو گے تو رو پڑو گے، کسی سے ملنے کو جب بھی محسن سجا کرو گے تو رو پڑو گے۔ تمہارے وعدوں نے یار مجھ کو تباہ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ زندگی میں جو پھر کسی سے دغا کرو گے تو رو پڑو گے۔ میں جانتا ہوں میری محبت اجاڑ دے گی تمہیں بھی، ایسے کہ چاند راتوں میں اب کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے۔ برستی بارش میں یاد رکھنا تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں، کسی ولی کے مزار پر جب دعا کرو گے تو رو پڑو گے۔ اگلے ہی دن آفس میں سائرہ آن دھمکی، وہ کل کے لیے پوچھ گچھ کر رہی تھی، دھون سے مار کر پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس کا انداز اچھا نہ لگا۔ خیرت تو ایسے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نامحسوس انداز میں موازنہ کر رہا تھا۔ تم بدل گئے ہو، پہلے تم نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ وہ گلا کر رہی تھی ہمیشہ کی طرح۔ مجھے پھر سے خیرت یاد آئی۔ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ بتایا ہے کہ مجھے ایسی ڈریسنگ نہیں پسند۔ ناگواری اب بھی میرے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ یہ تم خود سے نہیں بول رہے، یہ خیرت کی زبان ہے۔ وہ خود کو بہت نیک پارسا سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ پورا لباس پہن کر وہ پاک باز بن جائے گی۔ وہ شاکی ہو کر زہر اگلنے لگی تھی۔ مجھے پھر سے برا لگا۔ شٹ اپ، تم اسے کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ میں بے ساختہ ٹوک گیا۔ کیونکہ وہ ہمارے درمیان ہے، اسے تم لائے ہو ہمارے درمیان۔ سوچو اگر وہ تمہیں پھانسنے کے لیے اتنا آگے جا سکتی ہے تو جب اسے تم سے بہتر کوئی ملے گا تب وہ تمہیں بھی چھوڑ جائے گی، وہ کہہ رہی تھی، اور میں سل ہو گیا تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ میرے منہ سے خود بہت پھسلا تھا، خود پر جتنی حیرت ہوتی کم تھی۔ اچھا تو چلو آزما لو اسے، وہ چیلنج کر رہی تھی، اور پھر میں نے اسے آزمایا تھا۔ اسد میرا دوست نہیں تھا، بزنس پارٹنر تھا۔ وہ ایک رنگین فطرت کا انسان تھا، تبھی میں اسے گھر لایا تھا۔ البتہ نظریں چوکس تھیں۔ وہ کھانے کے دوران بار بار اسے دیکھتا رہا، وہ نظریں جھکائے رہی۔ مجھے غصہ آیا، وہ کوئی ری ایکشن کیوں نہیں دے رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے شکایت کرے گی، لیکن اسے نہیں کی۔ وہ میرا دوست ہوتا تو شاید ایسا نہیں سوچتا، لیکن اب میں چاہتا تھا کہ وہ ایسا ری ایکشن دے۔ جب اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل نہیں آیا تو مجھے غصہ آیا تھا۔ اسی تیش میں آ کر میں نے اسے سنا ڈالی تھی۔ وہ بار بار وجہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی تھیں، باپ کی تربیت پر انگلی اٹھائی تھی۔ میں حد سے نکل رہا تھا، محض اسے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ نہیں گئی تو میں یوں ہی بدحواس رہوں گا۔ میں اسے اپنے حواسوں سے اتار پھینکنا چاہتا تھا، اس کے صبر پر ضرب لگا کر توڑنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے ہر حد پار کر دی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ چیخ پڑی تھی، ہاتھ تک اٹھا گئی تھی، اور وہ جو خاموش سی سنے جاتی تھی اب بولی تھی تو میرے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو مجھے ہوش آیا، چہرے پر ہلکی سی جلن کا احساس ہوا، مگر برا نہیں لگا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ مجھے بزدل کہہ رہی تھی، میں بتانا نہیں چاہتا تھا، محض خود کی برتری ثابت کرنے اور خاموش کروانے کو ایک آخری بار کیا تھا۔ جو کہ حادثہ جاندار تھا۔ وہ ساکت ہوئی، پھر بے یقین اور آخر میں ڈھہ گئی۔ میرا دل مطمئن ہو گیا، قرار آ گیا۔ میں اسے پس تھی تو دیکھنا چاہتا تھا۔
وہ रोई थी बुलंद आवाज़ में। कितनी ही देर तक उसकी हिचकियाँ स्टडी में सुनाई देती रहीं। फिर मुझे भी चैन ना आ रहा था। पशेमानी हद से बढ़ी तो मैं उठकर कमरे में आ गया। वो सो गई थी, पलकों पर नमी मौजूद थी। दिल फिर से बेईमानी पर उतर आया, दुहाइयाँ देने लगा, मुझे कोसने लगा। मैं शिकस्ता सी चाल चलता बेड पर उसके करीब आ बैठा। तुम्हें जिद है कि मैं कह दूं, मुझे जिद है कि तुम कह दो। मुझे तुमसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। नहीं, ये जानते दोनों, मोहब्बत का भला मुहताज है लफ्ज़ों की, बातों की। मोहब्बत तो हमारी धड़कनों के साज में शामिल, सुरीले गीत की मानिंद। मोहब्बत याद की देवी जो तन्हा रात को अक्सर उतर आती है आंखों में। मोहब्बत मुस्कुराहट है हसीन नाजुक से होंठों में। मोहब्बत संदली हाथों की नाजुक लर्जिशों में है। मोहब्बत सोच की गहराइयों से फूटती खुशबू हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत आँख में पलता वो पुरस्रार जज्बा है जिसे अब तक नहीं कोई समझ पाया, ना उसकी कोई सूरत है, ना उसका कोई पैमाना। ढके अल्फाज में उसका बहुत इजहार होता है, कुछ ऐसे ही कि जैसे अब तहे दिल से तो हम दोनों बहुत इकरार करते हैं, मगर फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें जिद है मैं कह दूं। मुझे जिद है कि तुम कह दो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। मेरा दिल मुझे हरा रहा था और दिमाग अपनी अना पर जोर दे रहा था। मैं अपने इरादों से डगमगा रहा था, डांवाडोल हो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों को छुआ था, कोई जुम्बिश न हुई। वो पुरसुकून थी और मैं बेसुकून। क्यों थी इतनी बेसुकूनी? एक तरफ दिल था जो चाहता था कि उसकी सजा खत्म कर दे, दूसरी तरफ दिमाग जो झुकने पर तैयार न था। और फिर सायरा, हाँ सायरा, मेरी पहली मोहब्बत। मैं ऐसे मकाम पर खड़ा था जहाँ मुझे फैसला करना था अपने सुकून के लिए, और फिर फैसला हो गया था। दिल हार गया था, बल्कि हारा नहीं था, मैंने उसकी जुबान खींच ली थी, थपकी देकर सुला डाला था, दिमाग की सुन ली थी। अनार जीत गई थी और अनार के साथ सायरा भी। मुझे माफ़ कर देना खिरत इरफान, मैं तुम्हारा साथ दे ना सका। मेरी अना का पलड़ा बहुत भारी है, चाहकर भी मैं तुम्हें चुन नहीं पाया। मैं शर्मिंदा था, उसकी नींद का फ़ायदा उठाते माफ़ी भी मांग डाली थी कि ऐसा उसके सामने तो मुमकिन ना था। मैंने सायरा को बताया तो वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन मैं मुस्कुरा भी ना पाया। क्यों था मैं इस मकाम पर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्यों दिल इतना खामोश हो रहा था। खिरत ने सुना तो कैसी तड़पती हुई आई थी। मेरा दिल भी डगमगा गया था। मुझे लगा था आज अगर वो जिद पर उतरी तो शायद मेरा फैसला बदल डालेगी। मैं भी यही चाह रहा था कि वो आए और आगे बढ़कर अपना हक समझकर छीने झपटे, लेकिन मुझे किसी और का ना होने दे। मैं सिर्फ उसके बढ़ने का मुंतजिर था, लेकिन मेरा इंतजार इंतजार ही रहा। वो खामोशी से पलट गई थी, बगैर लड़े झगड़े, बगैर कोसे। मैंने फाइल उठाकर सामने दीवार पर दे मारी, सर हाथों में गिरा लिया। सुकून तो अब भी ना आया। कल मेरा निकाह था, मैं सादगी से निकाह कर रहा था, हालांकि सायरा असलना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसका भाई मुल्क से बाहर था तो उसने भी ज़्यादा जोर ना दिया। मैं अपनी स्टडी में ही था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया कौन था। मैंने जल्दी से फ़ोन कान को लगा लिया और खुशगवारी से हंसने लगा कि मैं जानता था वो अंदर आ चुकी है और मुझे ही देख रही है। जाने क्यों मैंने ये हरकत की थी, महज उससे जलाने को, लेकिन जल्द ही मैं इस ड्रामेबाजी से उकता के अपने बचपने पर ताव आया तो फ़ोन बंद कर दिया और लहजा सख्त बनाता उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। वो जर्द रंगत लिए खड़ी थी। बोले मोहतरमा। मैं मुस्कुराया था दिल से, मुझे यकीन था वो रोकने आई है। इस लम्हे दिल ने कहा था अगर वो रोके तो रुक जाना, और आज मैंने मान भी लिया था, दिल की सुन ली थी, लेकिन उसके लफ्ज़ों ने मेरी खाम ख्याली की इमारत को ज़मीन बोस कर दिया। वो मुझे आज़ादी दे रही थी, शादी के लिए इजाज़त दे रही थी। मेरे माथे पर शिकने पड़ गई। इस लम्हे शिद्दत से जी चाहा था कि उठकर एक थप्पड़ लगाऊं, लेकिन सब्र कर गया, जबर कर गया। वो मेरा कमरा खाली कर गई थी, इसी रात छोड़ गई थी, और फिर वो मुझे नजर नहीं आई। जाने कहाँ गुम हो गई थी, किसी से पूछ भी ना सका। सायरा की जुबानी ही मालूम हुआ कि वो अपने बाप के घर चली गई है, शायद हमेशा के लिए। दिल एकदम हाली हो गया तो उसकी मोहब्बत को मात हो गई थी। वो जो कहती थी कभी नहीं हारूंगी, हार गई थी। वो जो हमा वक्त मेरी खिदमत में पेश रहती थी, हर काम अपने हाथ से करती, हर ज़रूरत का ख्याल रखती, जब एकदम गायब हुई तो खला छोड़ गई। मुझे लगा कुछ अधूरा रह गया है। वो चली गई थी और सुकून अब भी नहीं था। अगर ये कह दो मेरे बगैर नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गरूर परवर ना का मालिक कुछ इस तरह के है नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। रहा ना उनमें मैं कोई दुनिया में, जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। निकाह हो गया था, भले दिल राजी ना था, अलबत्ता दिमाग की मुराद भर आई थी। दोनों खामोश थे, पुरसुकून नहीं थे। इसी सुकून की खातिर मैं घर से बाहर रहने लगा था। सायरा को आउटिंग का हफ्त था, वो घर पर रहना पसंद ही नहीं करती थी, और इसी बात पर हमारा पहला झगड़ा हुआ था। मुझे दुख हुआ
سائرہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسا سوچا تھا۔ اس دن میں نے آفس سے چھٹی کی تھی، امی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ ذہنی تھکن اتنی تھی کہ سکون میسر ہی نہ آتا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھے بھلائے نہ بھولتی تھی۔ سائرہ میرا کوئی کام خود نہ کرتی تھی، مجھے ہر قدم پر اس کی یاد آتی۔ اب بھی میں سوچوں میں مگن تھا، تبھی سائرہ کے چیخنے پر میں باہر آیا تو جیسے ساکت ہو گیا۔ ہیرت موجود تھی تو وہ واپس آ گئی تھی، میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سائرہ تو جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ جلدی خود کو سنبھالتا میں سائرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے بتا رہی تھی، لیکن میں تو پرسکون کھڑی ہیرت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں آئی تھی میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا، مجھے اپنی بے اختیاری پہ تاؤ آیا۔ تبھی سائرہ کو منظر سے ہٹاتا کمرے میں آ کر بھی میں یہی سوچتا رہا تھا، اگر وہ یہاں رہی تو مجھے سکون کیسے ملے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے دل بے قرار بےتاب ہی رہے گا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جائے۔ میں اسے آزاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ساتھ بھی نہیں رہنا چاہ رہا تھا۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ مجبوراً سائرہ کو بھی لے جانا پڑا۔ مجھے یاد تھا ماں کا دل دکھایا تھا، بے حد خفا تھی اور میں نے خفا ہی چھوڑ آیا تھا۔ میرے جانے سے پہلے وہ آئی تھی، میرے قدموں میں بیٹھی مجھے روک رہی تھی۔ میں کمزور پڑ رہا تھا، فیصلہ پھر سے ڈگمگا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا وہ کتنی طاقتور تھی کہ مجھے بے اختیار کر دیتی تھی، اور کچھ بعید نہ تھا کہ میں رک بھی جاتا اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ میری خاطر رک جائے۔ لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کہا، وہ صرف امی جان کا حوالہ دے رہی تھی اور میں اس کی وجہ سے جا رہا تھا۔ سکون پھر بھی نہیں تھا اور ہاتھ خود سے بڑھانے کو وہ تیار نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں پلٹنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بتھیری کوشش کی کہ بیٹی کو لے کر واپس چلا جاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اسلام آباد آ کر سائرہ کی بدتمیزیاں بڑھتی گئیں۔ میری ماں نے صحیح کہا تھا، وہ گھر پر ٹکنے والی عورت نہ تھی، گھر بسانے والی نہ تھی۔ میری ماں کا فیصلہ بہترین تھا، میں ہی نہ سمجھ نکلا۔ وہ اولاد نہیں چاہتی تھی، تبھی ہبا کی پیدائش کے بعد اسے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ روز روز کے جھگڑوں سے میں بھی تنگ تھا، لمحہ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں۔ ویسے بھی اس کی محبت تو ہیرت کے آتے ہی دم توڑ چکی تھی، وہ تو بس ایک ہتھیار تھی ہیرت کو جلانے کا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ تک نہ بچا تھا، سر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ پہلی بار یہ فیصلہ مجھے سکون دے رہا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے، تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی۔ عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم ہو کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا۔ تیرا گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں، انہیں حسین فسانوں میں محو ہو رہتا۔ پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی، تیرے لبوں سے ہلاوت کے گھونٹ پی لیتا۔ حیات چیختی پھرتی برہنہ سرور میں، گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا، مگر یہ ہو نہ سکا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں۔ گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے۔ محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پر ہول خار زاروں میں۔ نہ کوئی جادائے منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری۔ انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر۔ میں جانتا ہوں کہ میری ہم نفس مگر یوں ہی۔ ہبا 2 سال کی ہو چکی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم بچی ہے۔ وہ اسپیشل بچی تھی۔ یہ خبر ایک دھماکے کی طرح میرے سر پر گری۔ میں قسمت کی اس ستم ظریفی پر بھونچکا رہ گیا تھا۔ کیسا وار ہوا تھا، جھٹکے سے سنبھلا تو پھر زیادتیاں یاد آئیں۔ اس نے ایک معصوم کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی، کیا برا تھا اگر اس نے اسے پانے کے جھٹ کے لیے جتن کر ڈالے، اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ وہ پھر بھی معتبر نہیں ہوئی تھی۔ ایک ایک واقعہ ذہن میں گردش کرتا تو راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ کاش وہ اسے آسانی سے اپنے دل میں جگہ دے دیتا، اس رشتے کو ایک موقع دے دیتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ اپنے سے اتنا دور اور تنہا نہ ہوتا۔ بیٹی کے علاج کے لیے وہ امریکہ چلا آیا۔ 3 سال اس نے وہیں گزارے تھے، مگر کوئی بہتری نہ آئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا، پہلی بار ایسا فیصلہ کیا جس میں دماغ سے زیادہ دل کی سنی تھی۔ پہلی بار دل کی سنی تھی اور لگا تھا برسوں پرانا بوجھ اتر گیا۔ میں ہر فکر سے آزاد ہو گیا۔ بس ایک رکاوٹ تھی، مجھے ہیرت سے معافی مانگنی تھی۔ بھلے ہاتھ جوڑتا، مجھے اس کی معافی چاہیے تھی دل و دماغ سے تو وہ کبھی جدا نہ ہوئی تھی، لیکن اب میں اپنی اور اس کی زندگی کو مزید ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا تھا، جب تک آپ یہاں ہیں میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور اگر کبھی پلٹنا پڑ گیا تو سمجھنا عرفان ہمدانی ہار گیا اور خیرت عرفان کی محبت جیت گئی۔ اور جیت تو وہ بہت پہلے ہی گئی تھی، بس میں ہی جھٹلاتا رہا تھا۔ لیکن آج میں ماننا چاہتا تھا کہ مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، خیرت عرفان سے محبت ہو گئی تھی۔ اب کہ میں پلٹنا چاہتا تھا، اپنے لیے، ہبا کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہیرت کے لیے۔ میں واپس آیا تو اماں بے قراری سے لپٹ گئی۔ میں بھی رو دیا تھا، کتنا ظالم تھا ان محبتوں کو چھوڑ کر خاک چھانتا رہا۔ مجھے خود پر غصہ آیا، پھر نظریں متلاشی انداز میں کسی کو ڈھونڈنے لگیں، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے یہاں ملے گی۔ 5 سال ایک طویل عرصہ تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح میری امیدوں پر پانی پھیرتی وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ آج بھی مسکرا رہی تھی، ایک آسودہ سی مسکراہٹ میرے بھی لبوں پر پھیل گئی۔ میں اس سے حال چال پوچھ رہا تھا، جبکہ نظریں اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ وہ کمزور ہو گئی تھیں، میں نے اندازہ لگایا تھا۔ اندر کی طرف بڑھتی بھی میں اسی کو سوچ رہا تھا۔
وہ شام کو کھانے پر نہیں آئی۔ میرا دل چاہا اسے بلاوا بھیجوں، مگر جھجک آڑے آ گئی۔ سونے سے پہلے میں اس کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑا رہا، مگر ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ہاتھ اٹھا کر نوک کرتا، پھر الٹے قدموں واپس سو لیا۔ اگلے دن میں لیٹ اٹھا تھا۔ ہبا امی جان کے کمرے میں ہی تھی۔ میں ان سے مل کر ہبا کو پیار کرتا کچن کی طرف آیا تو وہ مجھے وہیں مل گئی۔ اسے چائے کا کہہ کر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ نارمل تھی، بالکل نارمل۔ گزرے دنوں کی تلخی کو اندر ہی کہیں دبا گئی تھی۔ وہ چائے اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اسے نکلتے دیکھ کر میں نے ٹوکا، بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں بات شروع کرنا چاہ رہا تھا جب اس نے پوچھ لیا، سائرہ کیسی ہے؟ میں حیران ہوا، اسے معلوم ہی نہ تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، میں کہہ رہا تھا۔ دوسری بڑی غلطی، اسے تسی کی۔ وہ کتنے ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کیا کرتی تھی۔ اس لمحے مجھ پر ادراک ہوا کہ وہ بدل گئی تھی۔ شاید اس کی محبت بھی۔ میں جاننے کو بے چین ہو گیا، تبھی دوبارہ اس کے روبرو ہو گیا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں بھی اسے اسی دور سے محبت کرتا رہا تھا۔ اپنی بے سکونی کی داستان بھی اسے سنانا چاہتا تھا، لیکن منہ سے نکلا بھی تو کیا؟ اتنا صبر کیسے کر لیا؟ میں حق دقسا استفسار کر رہا تھا۔ صبر ہے تو آ ہی جاتا ہے، وہ مشینی انداز میں جواب دے رہی تھی۔ نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ میں نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں۔ امید کی کرن جاگی۔ کیوں؟ محبت جو ہو گئی تھی وہ لاجواب کر گئی تھی۔ میرا دل کرلایا۔ معاف کر دو گی؟ میرا لہجہ پر امید تھا۔ نہیں۔ صاف انکار کر گئی تھی۔ میں بےتاب ہو گیا۔ اگر میں معافی مانگ لوں تب بھی نہیں؟ نہیں۔ وہ کتنی کٹھور لگ رہی تھی۔ خیرت پلیز، میں ملتجی ہوا۔ نہیں کروں گی۔ وہ اڑ گئی تھی۔ پھر اتنا انتظار کیوں کیا؟ محبت نے منتظر ہی رکھا۔ عجیب منطق تھی۔ اب نہیں ہے؟ میں پھر سے مضطرب ہو گیا۔ کیا محبت ہے؟ وہ صاف کہہ رہی تھی۔ تبھی تو پرسکون تھی۔ تو پھر بڑا گہرا وقفہ آیا تھا۔ کاش آپ کو پہلے مجھ سے محبت ہو گئی ہوتی، اس نے کہا تھا اور اٹھ گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہ کہہ پایا، اسے کچھ بھی نہ بتا پایا، اور اب سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں وہی کاغذ تھا جو کچھ دیر قبل خیرت کے بے جان ہاتھ میں تھا۔ ذہن میں ایک ہی فکرہ ٹھوکریں مارے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، شی از ایکسپائرڈ۔ وہ سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سکتہ ایسا شدید تھا کہ سانس لینا محال لگنے لگا، یہاں تک کہ آنکھ نم ہوئی اور ایک آنسو بے بسی کی انتہا کو پہنچتے ہاتھ پر گر گیا۔ ہم تیرے سوگ میں چپ بیٹھے تھے، آنکھ کے پار کسی روئی ہوئی یاد کی خاموش زدہ تصویریں پھڑ پھڑاتی ہیں، بہت بے آواز۔ شہر سے کٹ کے بھی تنہائی نہیں جاتی تو رو پڑتے ہیں۔ کتنے آزردہ ہیں افسانے میرے، گمشدہ بچوں کی مانند بہت سہمے ہوئے۔ دل بھی کھویا ہوا ایک بچہ ہے، اجنبی لوگوں کے چہروں کی طرف تکتا ہوا، ایک گھبرائی ہوئی حیرت سے، خوف کی ماری ہوئی غیرت سے۔ صبر کے ساتھ اگر زندہ رہا جا سکتا، کربلا میں نہ کوئی مر جاتا۔ صبر کے ساتھ اگر زندہ رہا جا سکتا، زہر پینے کی ضرورت ہی نہ رہتی باقی۔ معجزے ہوتے نہیں، حادثے روز ہی ہو جاتے ہیں، المیے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ بد نصیبی کا کوئی ذکر نہیں، تم ہمیں ملتے تو خوش ہو جاتے، تیرے اعزاؤں کے رسیاؤں کو تسکین ملتی۔ موت ہی موت کا پس منظر ہے۔ میں خیرت حسان، جس سے محبت ہوئی اور تکمیل بھی کر ڈالی، لیکن اسی محبت نے پتھر کا کر ڈالا۔ 3 سال پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے ٹیومر ہے، لیکن تب قابل علاج تھا، پر میں زندگی سے اتنی نڈھال ہوئی کہ علاج کی طرف دھیان نہ دے پائی۔ آپ کے جانے کے بعد بابا بھی چلے گئے۔ جان سے عزیز رکھنے والے بابا کا سایہ اٹھا تو لگا آسمان چھن گیا۔ یہ دھچکا پہلے سے بھی شدید تھا، میں سنبھل نہ پائی۔ سر کی ٹیسوں کو ڈھٹائی سے نظر انداز کرتی میں خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتی تھی، چاہ کر بھی یہ درد کسی کو بتا نہ پائی اور اسے روگ بنا کر پالتی رہی۔ میرا دل کو رلا کر کہتا تھا کہ آپ لوٹ آؤ، لیکن جب آپ آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھپھو نے بتایا تھا آپ معافی کے طلبگار ہیں، اور میں نے انہیں بتا دیا تھا خیرت حسان نے عرفان حمدانی کو معاف کیا، لیکن ساتھ نہیں دے پاؤں گی کہ زندگی اب وفا نہ کرے گی۔ سچ کہوں تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ عرفان حمدانی جو پرفیکشن کا قائل تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن آپ مطمئن رہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ لینا، بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے کرتے یہ یاد رکھنا کہ اگر زندگی میں کبھی اسے کسی شاندار انسان سے محبت ہو جائے تو اس کی خوشی کی خاطر مجبور باپ کا رول پلے کرنے کے بجائے اسے رول لینے دینا، اسے سمجھانا اگر محبت کے بدلے محبت نہ ملے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے یہ سودا کرنے کا بھی بھکاری بن کر اس کی خوشیاں مانگنے مت جانا۔ اسے باپ بن کر بتانا کہ محبت کرنے سے پہلے مقابل کے دل میں بھی جھانک لو، ورنہ قدم وہیں روک دو، وگرنہ محبت مل کر بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ جان نکل جاتی ہے۔ تحریر ختم ہو گئی تھی، پر وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ حسرتیں، مایوسی، کرب، اذیت، لامتناہی دکھ، پچھتاوے، کتنے احساس یکلخت اسے جکڑ گئے، آہنی بلا کی طرح پکڑ کر گھسیٹنے لگے اور کھینچنے لگے، جھٹکے دینے لگے، آنکھوں میں راکھ ابھرنے لگی، درد کا چوکے لگانے لگا۔ کیا کیا نہ ملال دل میں اتر آئے، اس کی ایک ایک اذیت، ایک ایک پشیمانی، منت سماجت، وہ اس سے بات کرنے کو، ملنے کو ترس گئی تھی۔ یہ پتھر اپنی انا کے خول میں بند رہا، وہ اسے سزا دیتا رہا تھا، اور آج وہ عمر بھر کے لیے سزا دے گئی تھی۔
کون جانتا تھا کہ وہ عرفان ہمدانی جو بے حس مانا جاتا تھا کیسے ٹوٹ کر بکھرا تھا کہ سمیٹنے کی حد سے باہر نکل گیا. آج کبھی نہ رلانے والا عرفان بلک رہا تھا تو کس نے دیکھا تھا. ختم شد.